اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد غیبت کے تباہ کن گناہ سے خود کو بچانے کے طریقوں کے سلسلے کا درس نمبر 3. دیکھیے پچھلی بار بھی ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اس کا عنوان اس وجہ سے رکھا گیا ہے تاکہ آپ کو جب اس کے تمام پہلوؤں سے آگاہی ہو جائے گی تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے اس گناہ سے بچ سکیں گی. جیسے آج کل ایک بیماری کے لحاظ سے جیسے ڈینگی کا بڑا زور زورہ اور شہرہ ہے، تو اس میں متعلق انسان جتنی معلومات حاصل کرے گا کہ مچھر جو ہے وہ یہ کس جگہ کے اوپر پلتا ہے، پتہ چلا ہے فریش واٹر جو ہے ہوتا ہے یہ وہاں پر پنپتا ہے، عام طور پر پرانے گندے جو پانی یا گٹر وغیرہ اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے. تو آپ ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پانی وانی زیادہ ہو، صاف پانی جمع رہتا ہو کسی جگہ، تو اس کو آپ ہٹائیں تاکہ یہ وہاں سے اس کی بریڈنگ نہ ہو. شام کے وقت ہی زیادہ کاٹتا ہے، عام طور پر مغرب سے قریب کا جو ٹائم ہوتا ہے. یعنی جتنی انفارمیشن آپ کی بڑھے گی اتنا آپ آرام سے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گی، یعنی اس بیماری سے بچا سکیں گی، اور اسی طریقے سے غیبت کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو آپ بچا سکیں گی. دیکھیے اور اس سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آج کل ایک جملہ بڑا کامن ہے، جاتے جاتے انسان کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو یہ ایک فارمیلٹی والا ایک جملہ ہے. اصل میں آج کل لوگ دعاؤں سے زیادہ غیبتوں کے اندر آپ کو یاد رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت سے کچھ ایسے جملے جو ہے وہ بن کے رہ گئے ہیں، جبکہ اگر ہم دیکھیں حقیقت حال تو وہ اس سے بہت مختلف نظر آتی ہے. ایک اور چیز بھی کہی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ہوائی چپل کی مانند ہوتے ہیں، یعنی ساتھ تو دیتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہوائی چپل انسان چلتا ہے تو اپنے جسم کے اوپر کیچڑ اچھل کے آتی. اب تو خیر نہیں ہے، ایک زمانہ تھا کہ مائیں اس چپل کو عام طور پر سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے بچوں کا عام طور پہ اس کو استعمال کرتی تھی، لیکن بہرحال آج کل اولاد اس طرح کی ہو گئی ہے کہ وہ پٹائی وٹائی ان کی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ تو ہوتی ہے، لیکن انسان اگر ذرا سا کیچڑ میں چلے تو پیچھے سے آپ کو کیچڑ اچھالتی بھی رہتی ہے، آپ کے کپڑے خراب ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ بھی ہیں، اکثر ہم نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا تھا کہ سب سے زیادہ اس گناہ کے اندر قریب ترین افراد مبتلا ہوتے ہیں. آپ کو دور پر ہے کہ لوگوں سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی کہ ان کی غیبتیں کریں، صرف اپنے دوستوں سے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی غیبتیں کس قدر زیادہ ہوتی ہیں، اور کتنے خونی رشتوں کے لحاظ سے، جتنا بلکہ خونی رشتوں کی ہوتی ہے اتنی دور پر ہے کہ رشتہ داروں کی بھی نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ لوگ نصیحت کو اتنا غور سے نہیں سنتے جتنا غیبت کو غور سے سنتے. مثلا بلکہ ہوتا ہے کہ نا نصیحت کہیں کان میں اگر کسی کے جو ہے پڑ بھی جائے تو وہ کوشش کریں گے کہ پہلو بدلتے رہیں گے، گفتگو کا جو عنوان ہے اس کو بدل دیں گے، اور لوگوں کے کان بہت نامانوس ہیں نصیحت کی بات سننے کے لیے. لیکن ادھر آپ نے غیبت کرنی شروع کی یا کسی اور نے تو فوراً سارے کان آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے کے متعلق جب کوئی بات کر رہی ہیں. آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی ماشاءاللہ سے زندہ حیات علماء میں سے ہیں، اور 96-97 سال کی تقریباً عمر ہے. تو علماء اور دینی طالب علم جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں تو آیت اللہ شبیری زنجانی ایک بات خاص طور پر ان سے یہ کہتے ہیں کہ آج کل دینی مدارس اور حوزہ علمیہ کے جو افراد ہیں ان کے اندر روحانیت کا جو سلسلہ ہے بہت نیچے کی طرف جا رہا ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو علماء تھے اور طالب علم ہوا کرتے تھے وہ عبادت میں، تقوی و پرہیزگاری کے اندر بہت زیادہ ان کا ایک اثر ہوتا تھا. لیکن آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خواہ صاحب علم ہو کوئی شخصیت یا مثلا دینی طالب علم ہو، ان کے اندر یہ چیز بہت کم دیکھنے کے اندر آ رہی ہے، اور نیچے سے نیچے گراف جا رہا ہے روحانیت کا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ خود ظاہر دینی علوم سے وابستہ ہیں، اپنے آپ کے اندر ایسی تبدیلی لے کر آئیں، روحانیت پیدا کریں. لوگ تو آپ سے ایک درجہ نیچے ہی ہوں گے نا. جب دینی مدرسے میں پڑھنے والی طالبات
ان کا لیول تو عام لوگوں سے بلند ہونا چاہیے. اور یہ بھی آیت اللہ شبیریہ زنجانی فرماتے ہیں کہ علماء جب رمضان میں اور دیگر جو ایام محرم میں اعزام ہو کر وہاں سے جاتے ہیں کہ بھئی اب اپنے وطن جا رہے ہیں اور وہاں چھٹیاں پہ جا رہے ہیں اور وہاں ہم یہ تبلیغات کریں گے وہ تبلیغات کریں گے، تو انہوں نے کہا ہے کہ 3-4 عنوانات ایسے ہیں کہ وہ لازمی اپنی گفتگو میں ان کو لے کر آئیں. ان میں کون سے چیزیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک تو یہی ہے غیبت، یعنی الگ سے آیت اللہ موسیٰ شبیریہ زنجانی نے نصیحت کی ہے دینی طالب علموں کو بھی، علماء کو بھی، ماہ مبارک رمضان کے درسوں میں جو اور تبلیغاتی جو ان کے دروس ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو غیبت، تہمتیں، الزامات، ایذا رسانیاں، یعنی ایک دوسرے کو جو انسان تکلیفیں پہنچاتا ہے، اس کو خصوصی ان چیزوں کے اوپر خطاب کریں. اور انہوں نے یہ بھی بات بھی فرمائی کہ غیبت کے سلسلے میں بھی، غیبت یعنی اس سلسلے میں بہت زیادہ انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں دینی افراد، کہ وہ بڑے آرام سے اس کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یعنی کوئی بالکل ایک عام سی بات بن گئی. تو انہوں نے بڑی خصوصیت کے ساتھ اس کی نشاندہی کی. دیکھیے عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بڑی نازک مزاج، کمزور ٹائپ کی ہوتی ہیں اور ہر چیزوں سے بہت زیادہ جلدی ڈر جاتی ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے بھئی خطرناک ترین گناہ ہے غیبت کا، لیکن عورتیں سب سے زیادہ اس میں دلیر ہیں. مردوں کی نسبت آپ بھی میرا اس پہ تائید کریں گی کہ خواتین کے اندر یہ والا گناہ جو ہے بہت زیادہ پایا جاتا ہے. بہت سے لوگ تو مذاق میں یہ بھی کہتے ہیں کہ خواتین تو ویسے بھی بہت دلیر ہوتی ہیں. اب دیکھیں مرد جو ہے وہ کم سے کم 300 آدمیوں کی بارات لے کے اس اکیلی کو لینے کے لیے آتا ہے اور ایک رات بھی وہاں نہیں ٹھہرتا، اور یہ شیرنی کی جو بچی ہے یہ وہاں پر پوری زندگی کے لیے ساتھ رہتی ہے، چھوڑ کے نہیں آتی، اور وہاں مثلا ناکو چنے بھی چبا دیتی ہے. تو بہرحال یعنی جب آپ کے اندر یہ تمام بڑی ویسی صلاحیت ہے کہ مثلا آپ کو لوگ کہتے ہیں بھائی کاکروچ سے بہت ڈرتی ہیں، چوہے سے بہت ڈرتی ہیں، تو یہ اس میں اتنی دلیری کیسے ہے؟ یہ تو یقینی گناہ کبیرہ ہے، یہ تو یقینی جہنم میں جانے والی چیز ہے. آگے چل کر جب ہم غیبت کے نقصانات بتائیں گے تو یہ تو دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں کو گھیرے میں لیے ہوئے. تو یہاں پر خاص طور پر دلیری دیکھنے میں آتی ہے. حالانکہ اگر ڈر ہے، خوف ہے، تو اس کا کاکروچ سے اور چوہے کی نسبت زیادہ اس کا خوف ہونا چاہیے، لیکن عام طور پر نہیں دیکھنے میں آتا. تو خواتین کو اسپیشل اس کے اندر توجہ دینی ہے. ایک عالم یہ فرماتے ہیں، بلکہ حکایات میں ملتا ہے کہ ایک طالب علم ایک عالم کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ سے ایک شکایت کرنا چاہتا ہوں اپنے کلاس فیلو اور ہمدرس کی، کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ حسد کرتا ہے. تو دیکھیے استاد نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنے شاگرد کو ٹوکا اور کہا کہ اچھا اگر حسد اس کے لیے حرام ہے تو کیا غیبت تمہارے لیے جائز ہو گئی ہے؟ وہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، لیکن تم بھی تو ایک گناہ کبیرہ کرنے کے لیے آ گئے ہو یہاں پر. تو بہرحال یعنی انسان دوسروں کی شکایتیں کرنا، دوسروں کے عیب یا گناہ اس انداز سے بیان کرنا، یہ بہرحال اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. ڈاکٹر خانم زہرا مصطفی امام خمینی کی جو بیٹی ہیں، وہ خود یہ بات بیان کرتی ہیں، جن کا پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا. انہوں نے ایک اور واقعہ بھی امام خمینی کے لحاظ سے نقل کیا. کہا کہ میرے والد محترم ویسے عام طور پر بہت کم گھر میں گھریلو لائف کے اندر نصیحت کرنے والے تھے. دیکھیے بہت سے ایسے بزرگ ہوتے ہیں نا، ہر وقت بس ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس ہر وقت جو ہے نصیحت، لعنت، ملامت اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. کہتی ہیں نہیں، امام خمینی اس طرح کے نہیں تھے. وہ جو ہے نا بہت کم اس طرح سے ہوتا تھا کہ گھر میں ہر وقت لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، نصیحتیں کرنا، اس کی وہ اس طرح کے آدمی نہیں تھے. لیکن ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ہم پوری فیملی جب جمع ہو گئی وہاں پر، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انتظار کر رہے ہوں، اور کہا کہ تمہارے خیال میں یہ بتاؤ، یعنی سب سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ غیبت کا گناہ کتنا بڑا ہے. تو سب لوگوں نے کہا غیبت کا یہ تو گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کسی مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. کہا کہ یہ بھی بہت بڑا ہے. کہا غیبت جو ہے قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، امام خمینی نے فرمایا. پھر امام خمینی نے کہا اچھا بتاؤ بے عفتی، زنا اور اس طرح کی چیزیں یہ اتنے بڑے گناہ. انہوں نے کہا یہ بہت بڑے گناہ ہے. کہا یہ بات یاد رکھ لو کہ غیبت اس بے عفتی کے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. پھر کہہ رہے ہیں ایک ایک کر کے انہوں نے گناہ کبیرہ بیان کرنے شروع کی، ہم سے اقرار لیتے گئے، اور اس کے بعد ہر گناہ کبیرہ کے مقابلے میں کہا کہ غیبت اس سے بھی بڑا ہے.
اور کہا کہ بہت زیادہ میں تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ اپنے زبان کو اور اپنے آپ کو اس غیبت کے گناہ سے بچاؤ. تو یہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ جناب وہ قتل بہت بڑا گناہ ہے, اچھا وہ بے عفتی بہت بڑا گناہ, اس سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے جو عامت البلوا ہو گیا, یعنی بہت کامن ایک چیز پیش آنے لگی ہے. لوگ سوچتے ہیں بھئی اب تو ہو ہی جاتا ہے, یہ ہر صورت میں اپنے آپ کو اس سے بچانا پڑے گا. آیت اللہ نوری حمدانی, یہ کچھ میں ابتدائی طور پر آپ کو کچھ تمہیداً یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا کہ ہم کیا اپنی پوری نمازیں ہم پابندی سے پڑھیں, روزے پابندی سے رکھیں, خمس پابندی سے ادا کریں, اور حج جو ہے وہ حج واجب انجام دے دیا ہو, تو کیا ہم اس بات کا امید رکھیں کہ اب ہم نجات پا جائیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا آیت اللہ نوری حمدانی نے, اور کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب گناہ چاہے آپ ہزاروں لاکھوں, یہ سب عبادات خواہ آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انجام دے لیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخرت میں جو نجات ہے وہ ایک پاکیزہ دل کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے. یعنی انسان اپنی زبان کو, اپنے دل کو لوگوں کی برائیوں سے جو ہے وہ پاک رکھے, غیبتیں نہ کرے, ان کو ایذا رسانی نہ کرے, ان کے متعلق نیک گمان رکھے, کینہ اور دشمنی ان سے نہ رکھے. تو یہ اس کے بہت امکانات ہیں کہ نجات پا جائے گا. فقط ان ظاہری جو عبادت ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے, وہ تو ظاہر ہے اس کو منع نہیں کر رہے ہیں, لیکن فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو, اپنے دل کو ان چیزوں سے خالی رکھے. یعنی یہ جو ہر وقت ہمارے دلوں کے اندر جب کینہ ہوتا ہے تبھی ہم دوسرے کی غیبت کرتے ہیں, جب کوئی اس سے حسد اور عناد ہوتا ہے تبھی ہم دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. جو ہماری گڈ بکس میں ہوتے ہیں ہم ان کی غیبتیں نہیں کرتے. تو فرمایا کہ اصل چیز جو آخرت میں نجات دلانے والی ہے وہ یہ پاکیزہ دل ہے آپ کا, جو تمام لوگوں کی برائیوں سے خالی ہو. یہ زبان یہ لوگوں کی برائیوں سے خالی ہو, تو پھر آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ آخرت میں نجات پائیں گے. تو یہ آیت اللہ نوری حمدانی ہیں, موجودہ زندہ مراجع میں سے ایک ہیں. ایران میں کافی ان کی تقلید بھی ہوتی ہے, تو یہ ان کی الگ سے بھی اس سلسلے میں ایک نصیحت ہے. اچھا دیکھیے, پچھلی دفعہ بھی یہ بات بیان کی تھی کہ انسان اپنا گناہ بھی کسی کو نہیں بتا سکتا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اپنا راز یا برائی کو روکنے میں ناتوان ہے تو وہ دوسروں کا راز روکنے میں زیادہ ناتوان اور کمزور ہوگا. یعنی جب آپ اپنا ہی نہیں روک پا رہی ہیں, دوسروں کو بتا دیتی ہیں آپ, یا دوسروں کے گناہ اور کسی کو بتا دیتی ہیں, کوئی چیز راز میں ہی نہیں رکھتی ہیں آپ. خواتین عام طور پہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم تو راز رکھتے ہیں, لیکن ہم جس کو بتاتے ہیں نا وہ راز نہیں رکھتی. ارے بھائی وہ تو پہلی تو ابتدا آپ ہی نہیں کر دی. جب سے کہا جاتا ہے نا کہ راز آپ کا قیدی ہے, ایک دفعہ بھی اگر آپ نے اس کو اپنی زبان سے آزاد کر دیا, بس یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, بس یہ تو اس کے بعد وائرل ہو جائے گا, چاہے کتنی ہی با اعتماد ترین آپ کی سہیلی رشتہ دار کیوں نہ ہو. اگر آپ نے اس کو کوئی اپنے راز کی بات بتائی, سمجھیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. تو بہرحال اپنا بھی کسی کو عیب نہیں بتا سکتے, نہ کسی دوسرے کو اس کا عیب, دوسروں کو عیب بتایا جا سکتا, ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. اب آ جائیے غیبت کی تعریف. یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے بیان کی تھی. یعنی اصل اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی مومن کا کوئی عیب یا گناہ اس کی غیر موجودگی میں بیان کیا جائے. کسی مومن کا عیب یا گناہ اس کی غیر موجودگی میں بیان کیا جائے. اور یہ ہم نے پچھلی دفعہ بات بیان کر دی تھی کہ خواہ وہ راضی ہو اس سے, راضی نہ ہو, خواہ آپ کو اجازت دے دے نہ اجازت دے, خواہ اس کی شخصیت مجروح ہوتی ہو نہ مجروح ہوتی ہو, خواہ وہ اس سے بدنام ہوتا ہو معاشرے میں یا نہ ہوتا ہو, ہر صورت میں حرام ہے اور غیبت نہیں کی جا سکتی اس کی. اور پچھلی مرتبہ حرام غیبتوں کی ساری اقسام کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا, اور تقریباً 15 اقسام کا کم سے کم تذکرہ ہوا تھا, جس میں لباس اور جسم کی غیبت اور تعریضاً اشارتاً حکایتاً, وہ ساری پوری اقسام آپ نے پچھلی نشست کے اندر سن لی. دیکھیے, غیبت فقط ایک زبانی گناہ نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ زبان سے جو ہم غیبت کرتے ہیں نا فقط یہ. پچھلی بار یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ جتنے بھی اور سائنسی آلات ہیں, تحریر ہے, ہر لحاظ سے اگر آپ نے کسی کے ساتھ لکھ کر بھی کوئی چیز شیئر کی, آپ نے واٹس ایپ کے تھرو کی, آپ نے کسی اور انداز سے شروع کی,
بہت سے لوگ تاریزن کے اندر وہ بھی مثال آتی ہے کہ بہت سی مثلا بیویوں کو اپنے شوہر کے خلاف کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو اپنے ایسے اسٹیٹس لگاتی ہیں کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں اچھا یہ فلاں کو سنایا جا رہا ہے، فلاں کو سنایا جا رہا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ساس کے خلاف لگاتی ہیں یا کسی اور کے خلاف، تو اسٹیٹس سے ان کے پتہ چل جاتا ہے، واٹس ایپ اسٹیٹس سے، کہ اچھا یہ کیا ان کے گھر کا سلسلہ چل رہا ہے اور کس طرف اشارہ ہے۔ تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ غیبت فقط ایک زبانی گناہ نہیں، اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے جو ہم پچھلی بار ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اپنے کسی عمل کے ذریعے کسی کا عیب سمجھا دینا۔ مثلا آپ کسی کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی بات کر رہا ہو اور آپ پیچھے کھڑی ہوئی ہوں، وہ نہیں دیکھ پا رہے، لیکن آپ دوسرے کو انگلی کو اپنے دماغ کے قریب گول گول لہراتے ہیں کہ بھئی یہ کریک ہے، یہ شخص، اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں، آپ نے عمل کے ذریعے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ غیبت کے گناہ میں نہ ہو لیکن توہین مومن کے گناہ کے اندر چیز چلی جائے، یا جیسے عام طور پر لڑکوں کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے اس طرح سے کہ مثلا کوئی شخص ہے وہ ذرا تھوڑی سی زیادہ باتیں کرنے کا عادی ہے، اور جسے سلینگ لینگویج کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے بہت چھوڑو قسم کا ہے۔ اب وہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ نا ہاتھ میں جس طرح وہ ایک دھاگے کو لپیٹتے نہیں، اس طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ لپیٹ رہے ہیں تو ہم اس کو، ان کی رسی کو یا دھاگے کو جو نا اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یعنی یہ کیا ہے، یہ بھی اس کی ایک لحاظ سے، اس کو تو پتہ نہیں کہ پیچھے سے کیا اس کے متعلق چیز ہو رہی ہے۔ تو بہرحال کسی کا بھی کوئی عیب اس طرح سے ظاہر کرنا، لوگوں کرنا کہ بھئی یہ شخص جو ہے ایسے ہی چھوڑ رہا ہے باتیں یا کچھ بھی ہے، تو بہرحال اگر اس میں غیبت میں بھی آ سکتا ہے، اور ممکن یہ بھی ہے کہ اگر غیبت کے عنوان میں نہ آئے تو توہین اور تضحیق کے مومن یا تذلیل مومن کے گناہ میں کے عنوان میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے کسی عمل کے ذریعے آپ یہ سمجھا دیں اور کسی کی غیبت بیان کر دیں، کسی کا کوئی عیب بیان کر دیں، تو یہ بھی غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ تحریر کے اندر بھی اگر غیبت ہو جائے لکھ کر، مثلا کسی کے اسکرین شاٹس کسی اور کو دکھانا، اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ ڈیجیٹل غیبت کے اندر آتا ہے۔ مثلا کسی نے کسی کو کبھی غصے میں لکھ کے گالیاں دے دی تھیں، اب آپ نے وہ سیو کر کے رکھ لی اور بعد میں دکھا رہے دیکھیے انہوں نے یہ گالی فلاں کو دی تھی یا اس کے خلاف یہ چیز کہی تھی۔ اب کیا ہے، یہ اس طرح کے جو اسکرین شاٹس لے کے رکھے جاتے ہیں، یہ بھی کسی بھی مومن کے ایک تو راز کو، اچھا بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک گناہ کے اندر اس کے پیٹ میں کئی اور گناہ بھی آ جاتے ہیں، یعنی غیبت کا گناہ بھی آ جائے گا، اس کے اندر تذلیل توہین مومن کا گناہ بھی آ جائے گا، کسی کا راز فاش کرنے کا گناہ بھی آ جائے گا، یعنی یہ کمپاؤنڈ بہت مرکب گناہوں کا بن جاتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ اس طرح کی جاسوسیاں کرنا، اسکرین شاٹس لے کے رکھنا، اور جناب اس طرح کی چیزیں کہ ہم بعد میں کبھی یہ جو ہے نا ہمارے کام آئے گی اور اس کو ہم بلیک میل کر سکیں گے، یا اس طرح کی چیزیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی شان سے بڑا بعید ہے، جیسے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے لوگ ان کو برا بھلا بھی کہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پیغمبر کو برا بھلا اگر کوئی شخص کہے تو وہ واجب القتل بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے انہوں نے اس قسم کا محاذ سنبھالا تھا، بہت نے شاعری کا محاذ سنبھالا تھا۔ لوگ ویسے ہی زبانی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ دیکھیے پیغمبر نے تو فتح مکہ پہ سب کو معاف کر دیا تھا۔ ایسا نہیں، سب کو معاف نہیں کیا تھا، بلکہ 8-10 افراد کو کہا تھا اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوئے نظر آئے وہاں پہ بھی ان کو قتل کر دو۔ ان میں ایک شخص تھا شاعری کا محاذ اس نے سنبھالا تھا، پیغمبر کی ہجو کرتا تھا، ایک شخص پیغمبر کے ایکشنز کی نقل اتارتا تھا، یہ واجب القتل ہو گئے تھے۔ تو ایک دفعہ ملنے کے لیے آیا، پیغمبر نے بات کی، وہ چلا گیا۔ پیغمبر نے بعد میں اصحاب سے کہا کہ تم نے کیوں اس کو وہ نہیں کیا، یعنی قتل کیوں نہیں کیا، اس کو پکڑا کیوں نہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں صرف ایک اشارہ کر دیتے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، نبی کی شان سے بہت بعید ہے یہ بات، بہت بلند ہے یہ بات کہ لوگوں کو اشارے کے ذریعے کسی کو قتل کا حکم دے، یعنی یہ نہیں۔ تو یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس طرح کے چیزیں کرنا، یہ یعنی پروف لے کے رکھنا اور اسکرین شاٹس لے کے رکھنا کہ بعد میں کسی کو مثلا بلیک میل کیا جا سکے، یہ ایک مومن کی شان سے بڑا بعید ہے، یعنی وہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے اس قسم کی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ تو لیکن بہرحال یہ بھی ایک قسم میں آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مثلا جو ایک چیز ہوتی ہے، لوگ بایوگرافیز لکھی جاتی ہیں، آٹو بایوگرافیز لکھی جاتی ہیں۔ دیکھیے بایوگرافی ہوتی ہے جو کسی کے بہاف پہ کوئی اور لکھتا ہے، اور آٹو بایوگرافی وہ ہوتی ہے کہ جو خود انسان خود نوشت سوانح حیات جسے کہا جاتا ہے، آپ بیتی لکھنا۔
تو بہت ساری یہ چیزیں اس میں کیا ہوتا ہے، جب وہ آپ بیتیاں لکھتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کی غیبتیں اس میں آ جاتی ہیں، اس نے یہ کہا تھا اور یہ کیا تھا، اور وہ بڑی وائرل ہوتی ہیں ڈیجیٹل دنیا میں بھی. اور کتابیں ہیں، مثلا جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات، ایک بڑا ان کا مشہور، کیونکہ خود ہی ظاہر ہے لکھ کر گئے تو بہرحال کرنے میں بھی، اس کو بیان کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، آگے چل کے دیکھیں گی، ورنہ آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو کر گئے، آپ یہ لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ خود انہوں نے ہی اپنے اس کا اظہار کر دیا. آگے چل کے آئے گا ایک چیز ہوتی ہے جسے کہ کوئی شخص خود ہی اپنے گناہ کو اگر ظاہر کر دے تو اس کو پھر بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ اس کی تفصیل آئے گی البتہ. تو انہوں نے جب یہ کتاب معاشرے کے اندر آئی تو بہت سارے لوگوں کا اس کے اندر ذکر ہوا، خود اپنے جوانی کے زمانے کی بے اعتدالیوں کا بہت انہوں نے ذکر کیا. وہ خود اس میں بھی آتا ہے کہ جناب نہیں اپنا گناہ کسی کے سامنے ظاہر کر سکتے، اپنی اس طرح کی چیزیں نہیں بتا سکتے کسی کو. اسی طرح دوسرے لوگوں کے بھی نام آئے، بہت سے لوگوں کی زندگیاں بھی اس سے متاثر ہوئیں. اس کے بعد ایک اور چیز ہے، مثلا شہاب نامہ، قدرت اللہ شہاب، ان کے اس لحاظ سے ایک میں نے واقعہ شب قدر کے ہاں دروس کے اندر بیان بھی کیا تھا، اور بڑا ہی حیرت انگیز اور عجیب و غریب واقعہ تھا، جو کہ خواب میں کس طریقے سے حضرت زہرا کا آنا سلام اللہ علیہ تو اس میں بھی انہوں نے جب بھی کتاب ان کی آئی تو کیونکہ بیوروکریٹ تھے اس زمانے میں، ایوب خان اور بہت سارے اس طرح کے ادوار کے اندر رہے تھے، تو بہت ساری چیزیں ان کو پتہ تھیں. ظاہر ہے جب کوئی اتنا پرانا آدمی جس کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں، وہ جب اپنی کتاب کے اندر کوئی چیز لکھی بہت سی شخصیات کے لحاظ سے، تو اب یہ کیا ہے کہ اس تمام یہ تحریری غیبتوں کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ بھائی یہ آپ نے کسی کے، اس نے فلاں یہ کیا تھا، اس نے یہ تھا، اس کے اندر یہ ایپ پایا جاتا تھا، یہ اس طرح سے چیز یہ بھی نہیں کر سکتے. اپنی خود روش سوانح حیات یا کوئی اور کسی کی بایوگرافی لکھ رہا ہو تو پھر یہ چیزیں اس کے اندر نہیں آنی چاہیے. منیر نیازی کتنے شاعر تھے، اچھا اپنی بھی کوئی چیز بیان نہیں کر سکتے. ایک دفعہ خود ہی بیان کر رہے تھے کسی جگہ، میں نے پڑھا تھا ان کے متعلق، کہنے لگے کہ ایک دفعہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ منیر یہ بتاؤ کہ حائض عورت کسے کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں میں پہلے تو سٹ پٹا گیا، کیونکہ میرا ابا بہت ہی زیادہ سخت مزاج تھے، اور میں نے ایک لحاظ سے دل میں خوش بھی ہوا کہ اب ہمارے گھر میں اتنا براڈ مائنڈڈ ہو گیا کہ یہ باتیں بھی ہمارے ہاں ڈسکس ہونے لگی ہیں. میں نے کہا ابا جی عورت کے اوپر کچھ ایسا دن آتے ہیں جس میں وہ نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزے رکھتی ہے، نہ قرآن تلاوت قرآن کرتی ہے. تو کہہ رہے ہیں میرے ابا نے کہا بیٹا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ حائض عورت میں تجھ میں کیا فرق ہے، پھر نہ تو قرآن پڑھتا ہے، نہ تو روزے رکھتا ہے، نہ تو جو ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے. اب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے مجھے احساس ہوا، میں دم بخود رہ گیا کہ میرے ابا نے اس طریقے سے مجھے جو ہے وہ شرمندہ کیا کہ اس سے پہلے میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، میں اس سے پہلے جو تلاوت قرآن نہیں کرتا تھا. اب اس کے بعد میں نے بآواز بلند ابا کو سنانے کے لیے تلاوت قرآن شروع کر دی، روزے اور نمازیں بھی شروع کیے. لیکن کیا ہے کہ اس واقعے کو سنا، کیونکہ خیر خود ہی واقعہ انہوں نے بیان کیا تو یہ ہمیں بھی بتانے میں حرج نہیں، لیکن کیا ہے کہ کسی کو اس انداز سے بھی نہیں بتا سکتے کہ پہلے میں یہ سب کام نہیں کرتا تھا. ابا نے تو خیر ان کو شرم دلانے کے لیے یہ سوال ان سے پوچھا تھا، لیکن خود وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نہیں کرتا تھا اور بعد میں اس کا میں عادی بنا. اچھا اب آ جائے گی جائز غیبتوں کی اقسام. حرام غیبتوں کی اقسام تو آپ نے سن لی کچھ، آج آپ نے ڈیجیٹل غیبتوں کا بھی سنا. جائز غیبتوں کی اقسام. اچھا اب ہاں ایک چیز اور بھی دماغ میں رہے کہ جائز غیبتوں کی اقسام سننے کے بعد آپ یہ مت سمجھیے گا یہ واجب غیبتوں کی اقسام بیان ہو رہی ہیں کہ بھائی اب جب جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انجام دینی ہے. نہیں، ہر جائز کام انجام دینے کے لیے تو نہیں ہوتا. عام طور پر لوگ جہاں جواز کی چیز آتی ہے اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام لازمی ہمیں انجام دینا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت سے چیزیں نامناسب ہیں. اور ایک اور بھی چیز ہے، بعض اوقات انسان بہت سی جائز چیزوں کا اگر عادی ہو جائے نا تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیں، کھائی کے جو کنارے کنارے پہ چلتا ہے نا اس کے گرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. تھوڑا فاصلہ رکھ کے چلیں. یہ مستحبات جو ہمارے کہے جاتے ہیں کہ انسان مستحبات کا جتنا عادی بنتا ہے یہ اس بات کا لازمہ بنتے ہیں کہ وہ واجب آپ سے پھر نہیں چھوٹتا. جو انسان مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو وہ لازمہ بنتا ہے کہ پھر یہ حرام کے قریب نہیں جاتا ہے. لیکن جو بالکل نہ مکروہات پہ عمل ہی نہ کرتا ہو، یعنی چھوڑتا ہی نہ ہو ان کو، اور جائز بالکل کنارے کنارے ہی اگر کھائی کے رہے گا تو اس کے گرنے کے امکانات ہوں گے. تو کیوں ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں
کہ جناب جائز غیبتیں بھی اگر ہیں تو ہم نے سوچا یہ تو جائز ہے، تو زبان جب آپ کی عادی ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ کھائی کے بالکل، اس کا مطلب قریب آپ چل رہے ہیں، آپ کے گرنے کے امکانات ہوں گے، پھر حرام غیبتیں بھی آپ سے ہو جائیں گی۔ فاصلہ رکھیں، دور دور رہیں کھائی سے، اور جائز غیبتوں کا بھی ارتکاب نہ کریں، لیکن آپ کو بس ایک اطمینان ہو کہ کم سے کم مجھ سے کوئی حرام نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے غیبت مومن کی غیبت کرنا حرام ہے، مومن کی غیبت کرنا یہ حرام ہے۔ مومن دیکھیے اتنی اہم چیز ہے، یہ جو ایمان ہے، آج کل مومن اپنے آپ کو بہت ہی ڈیگریڈ کر کے سمجھتا ہے، اصلاً آپ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، کیا کہنے اس گھر کے یا خدا کے گھر، تو کس قدر عظیم ہے اور خدا کے نزدیک تیری حرمت کس قدر بلند ہے، لیکن باخدا مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ عظمت رکھتی۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ کسی مومن یا مومنہ کی غیبت کرتے ہیں، اس کی حرمت کس قدر زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ، کوئی خانہ کعبہ کو برا بھلا کہے، آپ کو کتنا برا لگے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتی خانہ کعبہ کو، تو مومن کی عظمت اور حرمت تو اس سے بھی زیادہ ہے، تو کتنی آرام سے آپ اس کی جو ہے حتک کی حرمت کر دیتی۔ تو بہرحال یہ مومن کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عظمت کو سمجھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی عظمت کو سمجھیں کہ ان کا مقام کس قدر بلند ہے، اپنے آپ کو اس قدر نیچے نہ گرائیں۔ جب یہ روایتوں میں آیا نا کہ مومن کا مقام جنت ہے، اس سے کمتر پہ اپنے آپ کو فروخت نہ کرے، یعنی اصل تو تمہارا جو ہے نا وہ ہے مقام، تم نے انتہائی کم حیثیت کی چیزوں میں اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے، اتنے قیمتی ہو تم۔ مومن کی تعریف کیا ہے؟ مومن کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ شخص مومن ہے کہ جو کہ اللہ کی جانب سے 12 اماموں کو، رسول اللہ کو اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو اللہ کی جانب سے جن کی اطاعت ہم پر فرض قرار دی گئی ہے وہ شخصیت مانتا۔ بہت سے لوگ تو آج کل ماننے والے نے کہتے ہیں ہاں ہم بھی، بہت سے غیر شیعہ افراد بھی کہتے ہیں آپ کے ائمہ کے لیے کہ ہاں جی ہم ان کو مانتے ہیں۔ ماننے سے مراد یہ ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے مفترض الطاعہ ہونا اور اللہ کی جانب سے ان کی اطاعت ہم پر فرض قرار دی گئی ہے، منصوص من اللہ ماننا، یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے مومن ہیں۔ ویسے ہی ماننا نہیں، وہ تو ہندو بھی کہتا ہے کہ جی ہم ان کو مانتے ہیں، بڑے اچھے آدمی تھے مثلاً، اور غیر شیعہ افراد بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں۔ نہیں، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ انہیں اللہ کا جانشین مانتی ہیں زمین کے اوپر، اور ان کی اطاعت اللہ کی جانب سے آپ پر فرض اور واجب قرار دی گئی، اس طرح سے ماننا۔ اچھا، اب دیکھیے اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ چیز۔ ایک عالم کا واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، جو تبلیغات کے لیے جاتے تھے اور مختلف جگہوں پہ جاتے تھے، تبلیغات کرتے تھے۔ ایک جگہ ایک علاقے کے اندر گئے تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر میری بہت ہی ایک بہترین غیر شیعہ بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ اس قدر ان کا اعلیٰ اخلاق تھا، اس قدر ان کی شخصیت تھی متاثر کن، کہ کئی دفعہ میرے دماغ میں آیا کہ میں ان کو پیغام حق پہنچاؤں اور ان سے کہوں کہ یہ مذہب اہل بیت کو قبول کر لیں، لیکن میں ان سے کہا نہیں، بس وہ جو عمومی درس تدریس ہوتے تھے اخلاقیات کے وہ دے کر میں واپس آیا۔ بعد میں مجھے بہت ہی خیال ستایا کہ نہیں، مجھے ان کو ضرور بتانا چاہیے۔ پھر کہہ رہے میں دوبارہ جب انہی کے علاقے کے اندر گیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک آدھ روز پہلے ہی ان بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ تو بہرحال کہہ رہے ہیں میں بہرحال ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا، جب واپس آیا اور مغرب کی نماز پڑھ کے میں سویا، مغربین کی نماز پڑھ کے سویا، تو میں نے خواب میں انہی بزرگ کو دیکھا کہ وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شیشہ ہے، ایک شیشے کے پیچھے ایک ہر پورے جس طریقے سے ایک جنت ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں، لیکن کیونکہ میں ایک سلیم الطبع شخص تھا، حق کو قبول کرنے والا تھا، تو یہاں پر قبر میں مجھ کو ولایت علی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ درود بھیجئے محمد علیہ وسلم۔ اور جب یہ تعلیم مکمل ہو جائے گی تو شیشے کے پیچھے تو جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ برزخی جنت کا حصہ ہے، وہاں پر مجھ کو بھیج دیا جائے گا۔ تو اگر یہ ولایت علی، یہ ولایت کا اقرار جو ہے، یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ جس سے انسان مومن بنتا ہے،
کہ اسے یہاں تو کیونکہ ہمیں یہ نعمت حاصل ہے، جن افراد کو حاصل نہیں ہے ان کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے ان کو، اور وہ یعنی ان کے اندر وہ گنجائش پائی جاتی تھی، تعصبات نہیں تھے، تو ان کو وہاں پر ولایت علی کی قبر میں تعلیم دی جائے گی. جس طریقے سے کہا جاتا ہے جو شخص قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے تو اس کو قبر میں قرآن کی تعلیم دی جائے گی. تو بہرحال یہ کہ مومن بھی اپنے آپ کو پہچانے کہ اتنا بڑا خزانہ اس کے پاس ہے، اور پھر اس کے بعد اس خزانے کے حاصل ہونے کے بعد یعنی جو قبر میں اس قدر کام آنے والا ہے اس کو فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنے آپ کو درجات کو بلند نہیں کرتا اور کمتر ترین گناہوں کے اوپر اپنے آپ کو رکھتا ہے، تو اس کی شان سے بہت بعید ہے. اتنی اہمیت کا حامل ہونا ہے یہ نظریہ ولایت جو آپ کو مومن جسے کہا جاتا ہے. اچھا، مومن میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ مومن کی جو غربت کی حرمت ہے اس میں مومن کی کہ ایمان کی کوالٹی کا کوئی دخل نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کی غیبت جائز نہیں، اس کو بھی تو دیکھیں وہ کون سا شیعہ ہے اور وہ فلاں گناہ کرتا ہے اور فلاں گناہ کرتا ہے اور فلاں گناہ کرتا ہے. مثلا بہت سے لوگ غصے میں آ کر یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نہیں اس سے بنتی تو ہمیں اس کے نقائص پتہ ہوتے ہیں. تو مومن کی غیبت کی جو حرمت ہے اس میں کوالٹی کا کوئی فرق نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ لو کوالٹی کا ہے، اس کو تو ہم نے فلاں کرتے دیکھا ہے، ہم نے اس کو کبھی نماز قضا کرتے بھی دیکھا ہے، ہم نے اس کو برا بھلا کہتے بھی لوگوں کو دیکھا ہے. گناہوں کے اعتبار سے اس طرح نہیں، یعنی اس میں چاہے کوالٹی، کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے، اوپر نیچے سب کے کردار ہو سکتے ہیں. تو بہرحال حرمت اس کی بھی اسی طریقے سے ہے، یعنی غیبت نہیں کر سکتے سوائے ان جائز موارد کے جو ابھی آگے چل کر ذکر ہوں گے. تو بہرحال مومن کی غیبت کی اجازت نہیں ہے، اور وہ اگر لو کوالٹی کا بھی ہے ایمان کے اعتبار سے، معلومات کے اعتبار سے، دین کی فہم کے اعتبار سے، تب بھی اس کی غیبت کی اجازت نہیں. اچھا، اب یہ جو آیا کہ مومن کی غیبت کی اجازت نہیں ہے، تو کیا غیر مومن کی غیبت کی اجازت ہے؟ یعنی جو شیعہ اثنا عشری نہ ہو اور مسلمان ہو، کیا اس کی غیبت کی اجازت ہے؟ تو دیکھیے، ایک ہوتی ہے چیز ایمان اور ایک ہوتی ہے اسلام. زیادہ تر ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں، ابھی اختلاف مجتہدین بھی آگے چل کر میں ذکر کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ غیر مومن کی غیبت کی اجازت ہے، لیکن وہ نہیں کہ واجب قرار دے رہے ہیں، کہتے ہیں اجازت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں ایک فرق ہے. آج کل لوگ اتنا کہتے ہیں نہیں بھائی سارے لوگ جو ہے نا سب انسان ہیں، سب بالکل، وہ ٹھیک ہے، سب انسانیت میں سب برابر ہیں، اسلام میں بھی غیر شیعہ اور شیعہ سب برابر ہیں، لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے تو اس میں کچھ تخصصات اس کو حاصل ہوتے ہیں. ایمان میں اور اسلام میں فرق ہے. جب جو خود قرآن نے بتایا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یہ جو گنوار آپ کے پاس آتے ہیں، اس کو ویسا ترجمہ کیا جاتا ہے یعنی بدو عرب، جسے آرابی آیا وہاں پر آپ سنتی ہیں نا. اچھا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آراب جو ہے وہ عربوں کی جمع ہے آراب. نہیں، یہ بھی جمع ہے آراب، لیکن یہ جو ہے ان کو کہا جاتا ہے جو بالکل گنوار اور بدو ٹائپ کے افراد ہوتے ہیں، کہ یہ آ کر کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. تو آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، تم اسلام لائے ہو. اس کا مطلب ہے خود قرآن نے یہ بات کی ہے کہ ایمان لانے میں اور اسلام لانے میں ایک فرق ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا جبکہ اسلام لا چکے ہیں وہ. اچھا، ایک چیز اور بتا دوں، جو عرب ہے یہ جمع ہے، عربی سنگولر ہے. جو ہوتا ہے نا عربی ہے یہ، تو یہ سنگولر کو کہتے ہیں، خود عرب جو ہے وہ جمع ہے. اور آراب، یہ آراب یعنی جو اعرابی ہوتے ہیں ان کی یہ بھی جمع ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، لوگ عام طور پر اس کو مکس کر دیتے ہیں. تو بہرحال یعنی خود قرآن نے یہ بات کہی کہ یہ افراد جو ہیں اسلام لائیں، ایمان نہیں لائیں. یعنی ہر مومن مسلم ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں. یعنی ہر مومن جو اس پہ اسلام کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن ہر مسلم جو ہے وہ مومن نہیں. کچھ تخصصات مومن کو حاصل ہوتے ہیں. آج کل ہمارے جوان وغیرہ وہ ہر چیز میں بہت، ہر چیز بس ہر آدمی برابر ہے اس کے اندر، کفار اور وہ سب بھی جو ہے برابر ہیں. وہ انسانیت کے لحاظ سے چیزیں ہیں، لیکن کس کی حرمت ہے کس کی نہیں ہے، بہت سارے اس کے اندر فرق آ جاتے ہیں فقہی اعتبار سے، جن کو جاننا ضروری ہے. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے اخوت حقیقی یا اخوت ایمانی. یہ حقیقی اخوت ہے، یعنی مومنین کے درمیان جو آپس میں جو بھائی چارہ اور اخوت ہے، یہ حقیقی اخوت ہے.
یعنی جو شیعہ اثنا عشری ہوں ان کے درمیان آپس میں اخوت حقیقی اور اخوت ایمانی پائی جاتی ہے. روایات کے اندر ابھی آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ روایات کے اندر یہ بات آئی کہ ان میں حقیقی اخوت ہے. یہ جو غیبت کی جو آیت آئی ہے یہاں پر اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، یہاں پہ اخی کا جو لفظ آیا ہے یہ حقیقت جو حقیقی ایمان رکھنے والے ہیں ان کے متعلق ہے. یہ آپ کے جو جن کے اندر اخوت ایمانی پائی جاتی ہے ان کی حرمت بیان ہو رہی ہے. یہ علماء نے جو اس کے جائز ہیں قائلین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو اخی کا لفظ آیا ہے اور اخوت کا یہ حقیقی اخوت مراد ہے. یہ تھوڑا سا ایک نسبتاً خشک ٹائپ کا ایک بیچ میں بات آ رہی ہے، اس وجہ سے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. کہ جو اخی کا لفظ آیا ہے نا یہ ہر ایک کے لیے نہیں آیا، یہ صرف اور صرف جو آپ کی جن سے ایمانی اخوت پائی جاتی ہے ان کے لیے آیا ہے. اچھا دوسری ایک اور چیز ہوتی ہے جسے اخوت سلوکی کہتے ہیں، اخوت سوری بھی کہتے ہیں اس کو. یعنی دیکھیے جب انسان معاشرے کے اندر رہتا ہے نا تو اس میں بھی ایک بھائی چارہ ضروری ہے. وہ ایمانی بھائی چارہ نہیں ہوتا، وہ سلوکی بھائی چارہ ہوتا ہے. یعنی ایک ظاہری ایک شکل ہوتی ہے. مثلا ہندوستان کے اندر انڈیا میں بہت سارے ہمارے صاحبان ایمان رہتے ہیں، وہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو بھی کہتے ہیں ہندو بھی ہمارے بھائی ہیں. یہاں پر اخوت سلوکی مراد ہے، یعنی ان کے ساتھ رہن سہن رکھنا، ان کے ساتھ ایک ویسا بھائی چارہ رکھنا، ایک دکھ درد میں کام آنا. ظاہر معاشرہ اسی طریقے سے چلتا ہے، ہم کٹ کے تو نہیں رہ سکتے کسی سے، لیکن ان سے کوئی اخوت ایمانی نہیں، ان سے اخوت سلوکی. یہ تھوڑا سا ایک فرق رکھنا پڑے گا دماغ میں، تھوڑی سی بحث آ رہی ہے. تو غیر مومن سے اخوت سلوکی یا اخوت سوری مراد ہوتی ہے، اخوت ایمانی مراد نہیں ہوتی. یعنی یہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ غیر مومن کی غیبت کی فقہی طور پر جو علماء قائل ہیں اور اجازت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ آئے ہے حرمت صرف اور صرف اخوت ایمانی والوں کے لحاظ سے. یعنی جو آپ کا مومن بھائی ہے اس کی غیبت کی آپ کو اجازت نہیں ہے، لیکن جو اور افراد ہیں ان سے بھی ہماری اخوت ہوتی ہے، لیکن وہ اخوت سلوکی ہے. ہمیں معاشرے میں ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا ہے، یہ اس طرح کی چیزیں. بہتر یہی ہے کہ ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، لیکن بہرحال جو اصل حرمت ہے وہ آئی ہے ان کے لیے، یعنی جو مومن ہے. اچھا یہی وجہ ہے کہ اچھا امام خمینی نے جو یہ باتیں کہی ہیں، صحیح ان کا جو صحیفہ امام بھی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ نحنو اخوت فی الاسلام، کہا کہ ہم میں اس جو اور اہل سنت حضرات ہیں ان میں اسلامی اخوت ہے، اسلام میں اخوت ہے، اسلام میں اخوت یعنی ایمانی اخوت جو ہے مراد نہیں. اور امام خمینی نے جو المقاصد المحرمہ جو ان کی حاشیہ ہے انہوں نے وہاں پر بھی یہ بات لکھی ہے. ویسے امام خمینی کس قدر اسلامی اخوت کی بات کرتے سب کو معلوم ہے، تو وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ ثم ان الظاہر، یعنی روایات سے جو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اختصاص، یعنی یہ بات مخصوص ہے الحرمت غیبت المومن، یعنی حرمت ہے اس کے اندر کہ کسی مومن کی غیبت کی جائے. اور فیجوز، یہ بات جائز ہے، اختیاب المخالف، جو مومن نہیں ہے اس کی غیبت کی اجازت ہے، سوائے اس کے کہ وہ تقیہ کا کوئی اور اس طریقے کا موقع ہو. تو یہ دماغ میں رہے، کیونکہ جب یہ بات آپ کسی کو بیان کریں گے نا وہ کہے گا نہیں بھائی دیکھیں امام خمینی نے تو جو ہے وہ کہا ہے کہ سب یہ سارے مسلمان بھائی ہیں، تو وہاں پر وہ اخوت سلوکی مراد ہے ان کی. تو یہ امام خمینی نے یہ بات کہی ہے ہر جگہ کہ مسلمان اسلام کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور جو بھی ان کے درمیان کوئی بھی افتراق یا اختلاف کی بات کرتا ہے تو وہاں پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ یا تو جاہل ہے یا وہ ان میں درمیان میں کوئی اختلاف ڈالنا چاہتا ہے. تو بہرحال یہ وہ اخوت سلوکی مراد ہے اس سے. اور صاحب جواہر جو ایک بہت بڑے عالم ہمارے گزرے ہیں، ان کا بھی نظریہ یہی تھا کہ غیر مومن کی غیبت کی اجازت ہے، اور یہی نظریہ امام خمینی کا بھی تھا. امام خمینی نے صاحب جواہر کے نظریے کی تائید کی ہے. یہ صاحب جواہر الکلام ہے، ان کا میں بہت دفعہ ان کا تذکرہ کرتا ہوں. شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام، ان کا نظریہ تھا، ان کے نظریے کی تائید امام خمینی نے کی ہے کہ غیبت غیر مومن کی اجازت ہے. البتہ یہ اخوت جو مراد ہے وہ اخوت سلوکی ہے.
حرمت الغیبت مشروطۃ بالایمان، جو حرمت ہے نا غیبت کی وہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے، ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان اگر آپ کو ہوگا تو مومن کی آپ غیبت نہیں کر سکتے۔ اچھا ایک اور چیز ہے، پھر آپ کہیں گے کہ بھئی ان روایات کا کیا کریں گے جس میں مسلم کی غیبت کی حرمت بھی بیان ہوئی ہے؟ تو اس پہ سب علماء نے کہا ہے کہ جو مسلم کی غیبت کی حرمت جن ان چیزوں کے اندر بیان ہوئی ہے وہاں پر مومن ہی مراد ہے اس سے بھی، یعنی جو کیونکہ آپ نے بھی سنا ہے کہ جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہے، لیکن ہر مسلمان جو ہے وہ مومن نہیں ہے، لیکن جو ہر مومن ہے وہ اسلام میں بھی شامل ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جہاں پر بھی مسلمان کی غیبت کو منع کیا گیا ہے وہاں اس سے مراد مومن ہی ہے، اور یہ آگے چل کر علماء نے کہا ہے کہ اچھا ایک چیز اور بھی بتا دوں، دیکھیے ایک ہوتی ہے روایت مطلق، تھوڑی سی بات ظاہر ہے جب آپ یہاں پڑھنے آئی ہیں تو صرف قصے کہانیاں اور لطیفے تو میں نہیں سنا سکتا آپ کو، یعنی اس میں کچھ سخت باتیں بھی آئیں گی ذرا۔ ایک ہوتی ہے مطلق روایت، مثلا عالم کا احترام کرو، یہ مطلق ہے، یعنی اس میں کوئی کنڈیشن نہیں بتائی، اس کا مطلب سارے عالموں کا احترام کرنا ہے۔ اب ایک اور روایت آئی کہ خبردار فاسق کا احترام نہ کرنا، تو ہم یہ کہیں گے کہ سارے علماء کا احترام کرنا ہے لیکن جو گناہگار اور فاسق علماء ہیں ان کا احترام نہیں کرنا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مقید روایت۔ جب مطلق روایت مقید سے ٹکراتی ہے تو مقید کو حاوی کر دیتے ہیں، یہ اصول ہے ہمارا، یعنی مطلق روایت کیا کہہ رہی تھی؟ سارے علماء کا احترام کرو، لیکن دوسری روایت آئی کہ فاسق و فاجر کا احترام نہیں کرنا ہے، تو ہم یہ جو قید والی روایت اس میں کنڈیشن بیان ہوئی ہے نا اس کو اس روایت پہ حاوی کر دیں گے اور ہم کہیں گے کہ سوائے فاسق و فاجر کے تمام کا احترام کرنا ہے۔ تو یہ والی جو روایات ہیں جس میں مومن کی غیبت کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس کے ان کو ان مطلق روایت یا مسلمان کی غیبت کو حرام قرار اس پہ حاوی کر دیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ حکم فقط مومن کا ہے، یہ مقید کو مطلق پہ حاوی کرتے ہیں۔ چلیں اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو بہرحال مسلمان کی جو غیبت کا جن روایت کے اندر تذکرہ ہے اس سے بھی مومن ہی مراد ہے کیونکہ ہر مومن مسلمان بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے احادیث میں جہاں بھی لفظ مومن آ جائے نا اس سے مراد وہی شیعہ اثنا عشری مراد ہوتا ہے۔ احادیث کے اندر جہاں بھی مومن یا اخ کا لفظ آیا بھائی وہاں پر اس سے مراد اثنا عشری ہے۔ اچھا ایک چیز ہوتی ہے سیاسی وحدت، فقہی حکم الگ ہے، سیاسی وحدت الگ ہے۔ دیکھیے امام خمینی کس قدر وحدت کی حمایت میں تھے، لیکن ابھی آپ نے ان کا سنا کہ نہیں کہ یہ حرمت غیبت کا جو حکم ہے یہ فقط اور فقط مومن کے لحاظ سے، جہاں یہاں اخوت کا جو ہے اخوت ایمانی مراد ہے۔ دیکھیے سیاسی لحاظ سے ہمیں معاشرے کے اندر رہنا ہوتا ہے، فقہی حکم الگ ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ اہل سنت کے بھی اگر فتاوے اٹھا کے دیکھیں نا تو وہ اپنے جو فتاوے ہیں شیعوں کے متعلق وہ مثلا اگر آپ احمد رضا خان بریلوی کے فتوے اٹھا کر دیکھ لیں تو انہوں نے اپنی کتاب، ویسے بریلوی آپ کہتے ہیں بھائی بریلوی ہم سے بہت قریب لگتے ہیں نظر نیاز وغیرہ، تو نظر نیاز وغیرہ کا خالی نہیں ہے، یعنی جو بریلوی ہے ہمارے بھائی ہیں ان کے اگر احمد رضا خان بریلوی کے فتوے اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے شیعوں کے کفر کے فتوے دیے، دیوبندیوں کے اتنے صراحت کے ساتھ شیعوں کے متعلق کفر کے فتوے نہیں، انہوں نے دو اقسام کر دی ہیں کہ شیعوں کی دو اقسام ہیں اور یہ ایک قسم جو ہے یہ کافر ہے اور دوسری قسم جو ہے جب تک وہ یہ فلاں چیز نہ کرے تب تک ہم اس کو کافر نہیں سمجھیں گے۔ تو جہاں پر جو بات بیان کرنی ہوتی ہے نا بالکل وہ اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں جو بھی ان کو جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، تو ہمیں بہت معذرت خواہانہ کوئی لہجہ نہیں اختیار کرنا، ہمیں بھی یعنی ان چیزوں کو کہ جو ہمارے علماء نے جو باتیں کہی ہیں اور جو چیزیں ثابت کی ہیں وہ اپنی جگہ فقہی لحاظ سے الگ ہیں، لیکن ہم اس کو بہانہ نہیں بنائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ اختلاف شروع کر دیں، جھگڑے شروع کر دیں، تعصبات کی باتیں شروع کر دیں، معاشرے کو خلفشار کا نشانہ بنا دیں اور ان کے مقدسات کی توہین کرنے لگیں۔ یہ ایک بالکل الگ پہلو ہے، یعنی ہمیں سیاسی وحدت ان سے رکھنی، جیسے کہا جاتا ہے کہ اختلافات جو ہے نا اس کو آپ حاشیے میں رکھیں سائیڈ میں اور جو مشترکات ہیں ان کو درمیان میں رکھیں۔ کتنی ایسی چیزیں جو آپ اور ان کی سیم ہیں اس کے اوپر آپ ان سے اتحاد کریں۔ تو سیاسی وحدت جو ہے یہ ایک الگ حکم ہے اور فقہی حکم جو ہے وہ ایک الگ ہے، ہم فقہی حکم جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ جیسے آیت اللہ سیستانی کا جو مشہور جملہ ہے کہ لا تقولوا السنت اخواننا بل قولوا انفسنا،
اہل سنت کے لیے مت کہو کہ وہ ہمارے بھائی ہیں بلکہ وہ ہماری جان ہے. یہ آپ نے کتنا سنا ہے جملہ. اور یہ فقط جملہ ہی نہیں ہے. آغا مہدی کربلائی جو وہاں پیش امام بھی ہیں اور نماز جماعت پڑھاتے ہیں, انہوں نے کہا یہ فقط ایک نعرہ نہیں ہے کہ جو امام خمینی نے جو آیت اللہ سیستانی نے لگایا, بلکہ حقیقی طور پر ان کا جو منہج ہے وہ یہی ہے کہ یعنی وہ واقعتاً وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں, اور آیت اللہ سیستانی کے اس جملے کے اوپر بھی اپنوں اور پڑھائیوں نے ان کے خلاف باتیں کی ہیں. کتنا اچھا جملہ ہے کہ یہ مت کہو کہ وہ جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں بلکہ یہ کہو کہ وہ ہماری جان ہے. یعنی اور ہر جگہ پر جب وہاں پر داعش وغیرہ تھی تو کتنا زیادہ آیت اللہ سیستانی کی طرف سے ان علاقوں کے اندر جو سنی اکثریتی علاقے تھے, کتنی زیادہ امداد اور ان کی جانوں کی حفاظت کے لحاظ سے لوگوں کو بھیجنا یہ آیت اللہ سیستانی نے وہاں پر کیا تھا. تو بہرحال ہمیں اس لحاظ سے اس کے اندر یہ چیز سمجھنی چاہیے. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے تقیہ خوفی. مثلا ہماری جان چلی جائے گی, ہمارا مال چلا جائے گا, ہماری عزت خطرے میں ہو جائے گی, اور اس میں انسان تقیہ کرے, اسے کہتے ہیں تقیہ خوفی. اور ایک ہوتی ہے تقیہ مداراتی. دیکھیے یہ بھی بہت یہ آپ کو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں. دیکھیے انسان جب معاشرے میں رہتا ہے نا تو اس کو بہت سارے کام ایسے ہیں کہ وہ عام مسلمانوں سے الگ نظر نہ آئے مومن. یعنی آپ اپنے آپ کو اس قدر, جیسے کہ عام طور پر یعنی تقیہ مداراتی کے معنی ہیں کہ آپ کسی دین کے کسی چیز کو آپ چھوڑ نہیں رہے کہ جس سے دین کے اوپر, آپ کے دینی اصولوں کے اوپر کوئی حرف آئے, لیکن آپ ان کے درمیان اس طریقے سے رہیں کہ کوئی یعنی ان سے الگ تھلگ آپ نظر نہ آئے. مثلا جب ہم خانہ کعبہ وہاں جاتے ہیں حج کے لیے, عمرے کے لیے, تو بہت تاکیدی حکم ہے کہ نماز جماعت ان کے ساتھ پڑھیں. دیکھیے ہمارے لحاظ سے تھوڑا سا فقہ میں اختلاف ہے, لیکن اکثریتی فقہ آغا سیستانی سمیت وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے, لیکن نماز ساری خود پڑھنی ہے. نیت چاہے آپ جماعت کی کریں یا فرادہ کی کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت سے لوگ ہمارے بہت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ساتھ میں نماز نہیں پڑھیں گے, ہم بلڈنگ میں اپنے ہوٹل میں جا کر پڑھ لیں گے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب سب لوگ خانہ کعبہ مسجد الحرام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بعض افراد خانہ کعبہ سے مسجد الحرام سے نکل کر ہوٹل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. نہیں, تقیہ مداراتی کے تحت ان کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کو نماز پڑھنا ہے. یہ بھی تقیہ کی ایک اقسام میں سے. آپ کی جان مال عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن اس طرح تو آپ عام مسلمانوں کے معاشرے سے کٹ کے رہ جائیں گے. تو بہرحال اس کو اس لحاظ سے کرنا ہوتا ہے. اچھا, غیر مومن کی غیبت کے جو جواز کے جو قائلین فقہا ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی جو اس بات کو کہتے ہیں کہ غیر مومن کی غیبت جائز ہے. اس وجہ سے بھی آپ کے کارآمد مسئلہ ہے کہ بہرحال معاشرے کے اندر رہتے ہیں, کبھی کبھار ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ کسی کے کوئی عیب یا برائی بیان کی جائے. ویسے نہیں کرنی چاہیے, لیکن پھر بھی اگر ہو جائے تو کم سے کم آپ کو ویسا گلٹی فیل نہ ہو کہ آپ نے کوئی حرام کام کیا. تو جو فقہ جائز سمجھتے ہیں ان میں آیت اللہ وحید خراسانی ہیں. وہ بھی ماشاءاللہ سے اس وقت شاید 105 سال کے قریب جو ان کی عمر ہے, اور ابھی جو جلوس وغیرہ بھی نکلے. ابھی تھوڑے دن پہلے ان کی لاتعداد دفعہ ان کی جو ہے نا انتقال کی جھوٹی خبریں جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں ڈی مورلائز کرنے کے لیے, لیکن اس کے فوراً بعد ہی, یعنی بھی جھوٹی خبر تھی, اور وہ اس کے بعد جو انہوں نے وہاں جلوس نکلا تھا اس کے اندر بھی شریک ہوئے تھے. تو آیت اللہ وحید خراسانی, یہ بھی ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. آیت اللہ اسحاق فیاض جو کہ نجف اشرف میں ہیں اور حیات مراجع میں سے ایک ہیں, ان کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ غیر مومن کی غیبت کی اجازت ہے. آیت اللہ شیخ حافظ بشیر نجفی وہ ان علماء میں سے ہیں کہ جو کہ پاکستانی بھی ہیں اور یہاں سے ہی پڑھ کر گئے, پھر اس کے بعد وہاں گئے, اس کے بعد سے جب سے گئے اس کے بعد خیر یہاں پر واپس نہیں آئے ہیں اور وہاں پر بہرحال ایک خدمت انجام دے رہے ہیں. تو ان کا بھی یہ نظریہ ہے کہ غیر مومن کی غیبت کی اجازت ہے. آیت اللہ صادق روحانی ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ان کا بھی انتقال ہوا, ان کا بھی یہی نظریہ تھا. آیت اللہ خوئی کا نظریہ بھی یہی ہے. آیت اللہ خوئی مرحوم وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ غیبت غیر مومن بالکل جائز ہے, اور وہ فرماتے تھے آخری جو دو لائنیں, ثم ان الظاہر الاخبار اختصاص حرمت الغیبت بالمومن. جو روایات ہمارے پاس یہ آئی ہیں وہ مخصوص ہیں اس بات سے کہ فقط اور فقط مومن کی غیبت حرام ہے.
یعنی غیر مومن کی غیبت جائز ہے. اور کہہ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں المراد من المومن ہونا من آمن باللہ و برسولہ و بالمعاد والائمۃ اثنا عشر. یعنی اور مومن سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو, اس کا رسول اللہ کے اوپر ایمان ہو, اور قیامت کے اوپر ایمان ہو, اور ائمہ اثنا عشر جس میں پہلے امام, اگلی جو پیج ہے اس کے اوپر یہ تھا, جس میں پہلے امام مولا امیر المومنین علیہ السلام ہے اور آخری حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی اللہ علیہ. یعنی فقط مومن کی غیبت حرام ہے, جو اس کے علاوہ جو ہوں ان کی غیبت جو ہے وہ جائز ہے. اچھا, اب اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وَمِنَ الْبَدِيهِ أَنَّهُ لَا إِخْوَةَ وَلَا إِسْمَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُخَالِفِينَ. ایک جگہ پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے, آیت اللہ خوئی نے, مصباح الفقہا جو ان کی کتاب ہے, کہ روایت میں جو چیز بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ مومن میں اور جو غیر مومن ہیں ان کے درمیان کسی بھی طرح کی اخوت کا رشتہ نہیں ہے. اسلامی اخوت ہے, ایمانی اخوت نہیں ہے, اور اس لحاظ سے ان کی غیبت کی اجازت ہے. اور یہ الگ سے بھی سوال پوچھا گیا ان سے, صراط النجات جو ان کی کتاب ہے اس میں مسائل متفرقہ میں, کہ کیا مخالف کی غیبت کر سکتے ہیں یعنی غیر مومن کی. اور جو اب آپ نے منہاج الصالحین میں لکھا ہے کہ مومن سے مراد کیا وہ عام ہے, یعنی عام مسلمان اس سے مراد ہے, یا خاص یعنی محبین اہل عصمت مراد ہیں, یعنی جو 14 معصومین کی عصمت کے قائل ہیں وہ لوگ مراد ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہاں, مخالفین کی غیبت جائز ہے. والمراد من المؤمن الذی لا تجوز, انہوں نے کہا کہ صرف وہ افراد کہ جن کی غیبت کی اجازت نہیں ہے, وہ صرف خاص معنوں میں جو جن کے پاس ایمان ہے اہل عصمت کا, ان کی غیبت کی اجازت نہیں. اچھا, اب آ جائیے آیت اللہ سیستانی کا نظریہ کیا ہے. آیت اللہ سیستانی کا نظریہ بھی وہی ہے جو آقا خوئی کا ہے. یعنی آقا خوئی کا بھی جو نظریہ ہے کہ صرف اور صرف مومن کی غیبت حرام ہے, غیر مومن کی جائز ہے. یہ آقا سیستانی کا بھی نظریہ ہے. اچھا, اب دیکھیے یہاں پر ایک چیز مجھے بڑی آپ کو ایک اہم بات بتانی ہے. آج کل بہت شورا ہو گیا, ہر نوجوان بلکہ یہاں تک ہونے لگا کہ بھئی کچھ سالوں کے بعد کیا مرجع سے پوچھنے کی ضرورت بھی رہے گی یا نہیں رہے گی, جبکہ چیٹ جی پی ٹی ہمارے پاس موجود ہے. ہر سال میں نے اتنی غلطیاں اس کی نکالی, میں سوچ رہا ہوں کہ باقاعدہ اس کا ایک الگ ایک فولڈر بنا لوں اپنے پاس, چیٹ جی پی ٹی. اس کے اوپر کبھی دینی لحاظ سے جو ٹھیک ہے عام دنیاوی چیزیں آپ اس پہ سرچ کر رہے ہیں اور وہ نکال لیں, لیکن دینی لحاظ سے اس قدر غلطیاں اس کے اندر جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہیں. اب آپ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ کون کون سے فقہا ایسے ہیں کہ جو غیبت غیر مومن کی اجازت دیتے ہیں, اس نے کیا لیا. ابھی دیکھیے چیٹ جی پی ٹی کا میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے, اس اسکرین شاٹ ابھی میں نے وہ کہا تھا کہ وہ ویسے صحیح نہیں ہے لینا, لیکن اس کی تو کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں غیبت کی حرمت عام ہے. زیادہ تر معاصر مراجع مثلا آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خوئی, آیت اللہ خامنائی, آیت اللہ وحید خراسانی کا یہ فتویٰ ہے کہ غیبت ہر مسلمان کی حرام ہے, چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی. ابھی میں نے آپ کو سارے ان کے فتوے کتابوں کے عربی عبارت کے ساتھ اس میں دکھائیں گے, جس میں انہوں نے کہا کہ فقط مومن کی غیبت جو ہے وہ حرام ہے. اچھا, اب کیا اس نے ان سب کا, چلیں کسی حد تک آیت اللہ خامنائی کا صحیح نام لیا, وہ ابھی آگے چل کر ان کا بھی ذکر آئے گا. تو لیکن باقی آپ آیت اللہ وحید خراسانی, آیت اللہ خوئی, آیت اللہ سیستانی, سب جو ہے فقط حرمت غیبت مومن کے قائل ہیں, غیر مومن کی غیبت کی حرمت کے یہ قائل نہیں. تو بہرحال یہ آپ نے دیکھا کہ یہ میں نے بتا دیا کہ یہ دیکھیں یہ میں نے نکالا تھا, تو اس کے اندر کتنا غلط اس نے. اب آپ صرف نکالیں, بہت سے نوجوان ہمارے پاس یا بحث کرنے والے افراد اس پہ ڈال کے سرچ کرتے ہیں, نکال کے ہمیں بھیج دیتے ہیں, وہ ہمیں اس کے سٹائل سے بھی پتہ چل جاتا ہے چیٹ جی پی ٹی سے اس نے نکالا ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر جب اوریجنل کتاب دکھاتے ہیں تو کچھ اور نکلتی ہے. تو دینی چیزوں میں, خاص طور پر دینی احکام میں, اور بعض اوقات ایک اور بھی بہت خطرناک چیز ہے, یہ عبارتیں بھی بنا کے دے دیتا ہے عربی. نیچے لکھتا ہے کہ کیا میں اس کو عربی کتابوں کے حوالے سے آپ کو جو ہے کر دوں, آپ کہیں گے جی جی آپ کر دیجئے, جب وہ پوری عربی عبارت بھی بنا کے دے دے گا جو اصل کتاب میں موجود ہی نہیں ہوگی. تو بہرحال اتنا زیادہ اس کے اوپر وہ نہ کریں, اور صرف علماء سے اپنے مسائل کا حل دریافت کریں. چیٹ جی پی ٹی وغیرہ یہ گڑبڑ کر دے گا. امام خمینی جو ہے ان کا نظریہ کیا تھا. امام خمینی کا بھی نظریہ یہی تھا کہ غیبت غیر مومن کی اجازت ہے, اور صرف مومن کی غیبت کی حرمت کا جو ہے وہ حکم ہے. اور یہ المقاصب المحرمہ جو انہوں نے حاشیہ لکھا ہے,
تو وہاں پر بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ صرف اور صرف اختصاص ہے یہ مومن کی غیبت کی حرمت کا. اچھا شیخ انصاری ان کی جس کے اوپر سب لوگ حاشیہ لکھتے ہیں کتاب المقاصب جو کتاب ہے ان کی، اس کے اوپر سب علماء اور مجتہدین حاشیہ لکھتے ہیں. اس کے اندر ان کا بھی یہ نظریہ ہے کہ یہ اختصاص فقط مومن کے لیے ہے اور مخالف کی غیبت کی اجازت ہے. یہ اتنی تفصیل میں اس وجہ سے اس میں جا رہا ہوں کہ جب آپ کسی جگہ ہو سکتا ہے کبھی یہ بیان کریں تو لوگ فوراً اعتراض کریں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی مسلمان کی انسان جو ہے وہ غیبت کی اجازت ہو. تو یہ حرمت کا اختصاص فقط مومن کے لیے ہے. اچھا کچھ ہیں اور علماء جو ہمارے جو غیر مومن کی غیبت کی حرمت کے قائل ہیں، ان میں کہا جاتا ہے کہ مقدس اردبیلی، یعنی وہ علماء چند ایک علماء کے جن کے متعلق ان کے معاصر علماء نے بھی کبھی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ان کی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کے جو واقعات ہیں، اللہم صلی علی محمد تو مقدس اردبیلی کے متعلق جو ہے یعنی ملتا ہے کہ جب انشاءاللہ ہماری موقع پیش آئے گا اور زندگی نے ساتھ دیا تو 15 شعبان کا جو خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق یہاں پر درس ہوگا تو اس کے اندر ممکن ہے یہ والی بات کہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی زیارت کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ان کو دیکھا جانا یا ملاقات کرنا غیبت میں ممکن نہیں ہے، جو ملاقات کا دعویٰ کرے اسے جھٹلاؤ، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مقدس اردبیلی اور مہدی بحرالعلوم اور اس طرح کے علماء نے ان سے ملاقات کی اور دیکھا ہو. یہ وہ تھے کہ جن کے متعلق بڑے بڑے علماء، معاصر علماء ان تک نے اس بات کا انکار نہیں کیا اور اس بات کو سچ سمجھا ہے کہ مقدس اردبیلی کی امام زمانہ سے ملاقات ہوتی تھی. اور حرم امیر المومنین علیہ السلام میں ان کی قبر مبارک بھی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. مقدس اردبیلی کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ وہ غیر مومن کی یعنی غیر مومن مسلمان کی غیبت کی حرمت کے قائل تھے. لیکن آیت اللہ خوئی نے جو مصباح الفقہا جو کتاب لکھی ہے، اچھا بہت سے لوگ اسے مصباح الفقہا کہتے ہیں، فقہا نہیں ہے، مصباح الفقہا ہے. تو اس میں ان آقا خوئی نے لکھا ہے کہ وقد حکیا عن المحقق الاردبیلی تحریم غیبت المخالف، یعنی حکایت کی گئی ہے یہ کہ محقق اردبیلی جو تھے یعنی مقدس اردبیلی یہ مخالفین کی غیر شیعہ افراد کی غیبت کی حرمت کے قائل تھے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ جو ہمارے دل کو مطمئن کر سکے کہ وہ یہ بات کیسے کہتے تھے. تو یہ جیسے حکیہ کا جب لفظ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکایت کی گئی ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے آقا کوئی بھی اس بات کو اتنا کنفرم بات نہیں سمجھتے تھے جو مقدس اردبیلی کے ساتھ ہے منسوب. دوسرے عالم ہیں آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی، جو کہ غیر مومن کی غیبت کو حرام سمجھتے ہیں، یعنی جو ان کی تقلید کے اندر افراد ہیں وہ جیسے کہ ان سے ایک ابھی شاید آگے ان کا بھی فتویٰ بھی خیر ابھی آگے آئے گا، اور آیت اللہ خامنئی رہبر معظم. اچھا کچھ رہبر معظم کے کچھ پرانے فتاوے ایسے تھے جس میں وہ بس یہ کہتے تھے نہیں کرنی چاہیے اور یا اجتناب کرنا چاہیے، اس طرح کے الفاظ ان کے تھے. لیکن بعد میں شاید جب یہ اور زیادہ تعصبات یہ گرم وغیرہ ہوئے تو اس کے بعد یا تو ان کا فتویٰ تبدیل ہوا یا انہوں نے اور صراحت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بیان کیا. آیت اللہ خامنئی کا جو فتاوے ہیں اس کے اندر بھی بہرحال یہ تو ناصر مکارم شیرازی کا ہی ہے. ان سے سوال پوچھا گیا کیا یہ اس بات کی اجازت ہے، از اٹ الاؤڈ ٹو ڈو غیبت بیک بائٹنگ آف غیر مومن دیٹ از ہو ڈز ناٹ بلیو ان امامت آف 12 امامس، یعنی جو کہ 12 اماموں کی اس کا قائل نہ ہو، کیا ان کی غیبت کی اجازت ہے؟ جواب دیا دس از ناٹ پرمیسیبل، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ ان افراد کے تک وہ فرماتے ہیں کرسچنس کی اور جیوز کی بھی اجازت نہیں ہے اور ان وہابیوں کی بھی اجازت نہیں ہے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں نہیں ہیں اور نہ وہ شیعوں کے دشمن ہیں اور نہ اہل بیت کے دشمن ہیں، لیکن وہابی فکر کے ان کی غیبت کی بھی اجازت نہیں. تو اس لحاظ سے یعنی جو حرمت کے قائلین فقہاء ہیں ان میں ایک تو رہبر معظم ہے جن کا بھی فتویٰ آگے چل کر بیان ہوگا، اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں
ان کا یہ ہے کہ نہیں غیر مومن مسلمان کی بھی غیبت کی اجازت نہیں. اچھا آیت اللہ خامنئی سے بھی یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس بات کا یہی جواب دیا کہ کسی بھی مسلمان شخص کی بیک بائٹنگ آف اے مسلم پرسن از امپرمیسیبل، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے، اور یعنی کسی بھی جو کہ غیر مومن بھی ہوں مسلمان ہوں ان کی غیبت کی بھی اجازت نہیں. یہ بہت صراحت کے ساتھ ان کے فتاوے آنے لگے ہیں، ورنہ پہلے یہ تھا کہ نہیں کرنی چاہیے یا لا ينبغی یا اس طرح کے جو الفاظ اس کے اندر آتے تھے کہ اجتناب کرنا چاہیے وغیرہ. تو یہ ایک ہو گیا مسئلہ. اچھا کچھ فقہاء ایسے ہیں، دیکھیے میں اس وجہ سے تفصیل میں جا رہا ہوں کہ یہ جب مراجع کا ظاہر ہے خدا ان کی صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر باقی رکھے، لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کا نظام ہے مرضی چلے جاتے ہیں، اگلے ہم بھی یعنی آقا خوئی کے زمانے سے تقلید شروع کی تھی اور اس کے بعد وہ اسی زمانے امام خمینی کی تھی، ان کے بھی انتقال ہو گئے، آیت اللہ گل پائگانی آئے، اس کے بعد خیر اس سے پہلے آیت اللہ عراقی کی تقلید میں گئے، ان کے انتقال کے بعد آیت اللہ گل پائگانی کی تقلید میں آئے، پھر آیت اللہ روحانی کی تقلید میں بھی لوگ گئے، اور اس کے بعد آقا سیستانی وغیرہ کا اور رہبر معظم اور ان سب کے ادوار آئے. تو بہرحال کئی اس طرح سے سلسلہ. تو آپ کے سامنے جب یہ سارے فتوے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ کبھی تقلید کے لحاظ سے کوئی فرق آ جائے تو آپ کے علم میں رہے اور معلوم ہو کہ یہ ایسا فتویٰ ہے کہ یہ بالکل ایسا یعنی اس میں تبدیلی کا بھی امکان ہو سکتا ہے. کچھ فقہاء ایسے ہیں جو غیر مومن کی غیبت کو احتیاط واجب لگا کے منع کرتے ہیں. ان میں خیر آیت اللہ گل پائگانی جو تھے، آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی، وہ کہتے تھے احتیاط واجب ہے کہ غیر مومن کی بھی غیبت جو ہے وہ نہ کی جائے. شہید ثانی شیخ زین الدین عاملی جن کی شرح علومہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی احتیاط واجب لگا کر منع فرماتے تھے. اچھا وہ کچھ فقہاء ایسے بھی گزرے ہیں اور وہ آ سکتے ہیں دوبارہ کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر مومن کی غیبت اس والے غیر مومن کی غیبت جائز ہے کہ جو کہ مقصر ہو، قاصر نہ ہو. قاصر اور مقصر کس کا فرق ہے؟ اس میں آیت اللہ جواد تبریزی، آیت اللہ جواد تبریزی، یہ قاصر اور مقصر کا فرق کیا ہے؟ یعنی اس میں عقائد کے اندر اور عمل میں بھی قاصر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بیچارہ اپنی جہالت کو دور ہی نہیں کر سکتا. گاؤں دیہات میں رہنے والا سادہ سا کوئی کسان یا کسی عالم تک بھی رسائی نہیں ہے، کہاں کس سے جا کر پوچھے. اب یہ اتنا سیدھا سادہ بھولا بھالا ہے اور یہ مثلا یہ شیعہ نہیں ہے، ایک عام سا سادہ سا مسلمان ہے. وہ کہتے تھے یہ قاصر ہے، اس کی غیبت کی اجازت نہیں. ہاں مقصر ہو، متعصب قسم کا ہے، ہر بات اس کو صحیح طور پہ پتہ ہے لیکن پھر بھی ماننے سے انکار کر رہا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اس کی غیبت کی اجازت مل سکتی ہے، لیکن عقائد میں قاصر کی غیبت کی اجازت نہیں ہے اگر وہ غیر مومن ہے. مقصر کی غیبت کی اجازت ہے. تھوڑا سا ایک فرق یہ آ جاتا ہے. کچھ ایسے فقہاء گزرے ہیں کہ جو کہ مومن کی غیبت کو عنوان ثانوی کے طور پہ منع کرتے ہیں. عنوان ثانوی کی بڑی دلچسپ بحث ہے، اس میں پوری ایک یا کئی درس ہو سکتے ہیں، اتنی اہم ایک فقہی اصطلاح ہے. دیکھیے عنوان اول ایک چیز ہوتی ہے، یہاں پر ہمارے ہاں بہت تفصیل سے اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے کچھ درسوں میں. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے، جیسے یہاں ہمارے عام طور پر بہت پنجاب کے اندر یہ ایشو بہت زیادہ ہے، سیدانی کی غیر سید سے شادی کا مسئلہ. وہاں پر تو اس کو مطلقاً حرام سمجھا جاتا ہے، جبکہ کوئی بھی مجتہد ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے جواز کا قائل نہ ہو. اچھا اب کیا ہوا، علماء سے پوچھا گیا کہ کیا سیدانی کی غیر سید سے شادی جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جائز ہے. پھر دوسرا سوال ان سے پوچھا گیا لیکن ہمارے ہاں تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ اگر سیدانی نے کسی غیر سید سے شادی کی تو وہ تو جناب وہ تو قتل و غارت گری ہو جائے گی، فساد ہو جائے گا اس علاقے کے اندر. اتنا زیادہ سینسیٹیو، ہم کبھی کبھار اس کی پوسٹ بھی یہاں پر لگاتے ہیں، فطرے میں لگاتے ہیں. اس میں بھی آتا ہے کہ مثلا فطرہ کیا اس عورت کو دیا جا سکتا ہے جو کہ سیدانی ہو لیکن اس کا شوہر مثلا غیر سید ہو. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نکاح ہی باطل ہے، یہ آپ نے کہاں سے لے کر آئے، یہ تو سیدانی کی عزت کے خلاف آپ نے بات کر دی اور فلاں اس طرح سے.
تو علماء سے پوچھا گیا بھائی اگر سیدانی نے غیر سید سے یہاں پر شادی کی تو یہاں پر تو قتل و غارت گری ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں اس صورت میں عنوان ثانوی کے طور پر حرام ہے. یعنی عنوان اول کیا ہے جائز ہے, لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو قتل و غارت گری ہو جائے گی. اب اس قتل و غارت گری کی وجہ سے منع کر دیا کہ ان علاقوں کے اندر یہ کام نہ کریں کہ جہاں پر قتل و غارت گری یا فساد کا اندیشہ ہو. تو اس کو کہتے ہیں عنوان ثانوی. تو بہت سے کچھ علماء ہمارے ایسے گزرے, مثلا آیت اللہ سعید الحکیم, وہ کہتے تھے عنوان ثانوی اگر ہو تو پھر جو ہے اس طور پر یہ حرام ہو سکتی. مثلا کسی جگہ مشہور ہو جائے بھائی شیعہ جو ہیں وہ ہماری غیبتیں کرتے ہیں اور ہمیں برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے عیب بیان کرتے ہیں, تو معاشرے کے اندر ایک ظاہر معاشرے میں ساتھ رہنا ہے ان کے. تو فرماتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو جائے تو پھر حرام ہو جائے گی, ورنہ ادروائز جائز ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ مختلف چیزیں ہیں. مستضعفین کی غیبت, مستضعف یعنی وہ کمزور سیدھے سادے بھولے بھالے افراد کہ جن کا کوئی تعصب سے لینا دینا نہیں ہے, کہ وہ کسی فرقہ واریت میں نہیں ہے, کسی ناسبیت کے اندر نہیں ہے, مستضعف ہیں, سیدھے سادے بھولے بھالے. آپ دیکھیں اطراف میں آپ کے معاشرے کے اندر رہتے ہیں, یہاں پر ہمارے ہاں ایک فرقہ طبقہ وہ پیدا ہو گیا ہے جو غیر شیعہ افراد کو کہتے ہیں یہ سب ناسبیوں کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں ان کو. نہیں, سارے ناسبی نہیں, بہت ناسبیوں کی تعداد تو آٹے میں نمک کے برابر ہے, جو دشمنان اہل بیت ہیں. حتیٰ کہ سارے وہابی بھی ناسبی نہیں ہیں, ان کی بھی بہت مختصر سی تعداد ہے. تو یہ مستضعف کہلاتے ہیں, یعنی ایسے کمزور ٹائپ کے افراد کے جو کسی فرقہ واریت اور تعصبات اور لینے دینے میں نہیں ہوتے, ان کی جو غیبت ہے ان کو فقہا نے ایک اس میں کہا ہے, بعض فقہا نے, زیادہ تر تو ویسے غیبت غیر مومن کی اجازت دیتے ہیں, لیکن جو منع بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مستضعف کی غیبت سے انسان کو چاہیے کہ وہ اجتناب کرے. اچھا, جو غیر مومن کی غیبت جو کی جا رہی ہے اس کے جواز کی ویسے تو بہت سارے دلائل ہیں, لیکن ایک خاص طور پر چیز یہ ہے کہ جو ولایت کو ترک کرتا ہے گویا وہ علانیہ طور پر اپنے فسق کا اعلان کرتا ہے. یعنی اگر کسی کو معلوم ہے کہ امیر المومنین کی ولایت یا ائمہ اہل بیت کی ولایت کے اوپر اعتقاد رکھنا واجب ہے, تو ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ یعنی اس نے فسق کا علانیہ ارتکاب کیا ہے. آقا خوئی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ان المخالفین باجمعہم متجاہرون بالفسق, یعنی وہ افراد جو کہ مخالف ہیں یعنی ائمہ اہل بیت کی امامت کو نہیں مانتے ہیں, وہ سب کے سب متجاہرون بالفسق ہیں, یعنی وہ گویا کھلم کھلا اپنے فسق کا اعلان کرتے ہیں. اور لبطلان عملہم, اور ان کے اعمال بھی باطل ہیں. یعنی اگر کسی کے پاس عقیدہ ولایت نہیں ہے تو اس کے اعمال بھی باطل ہیں. اور کہا کہ کما فی الروایات المتضافرہ, بہت ساری روایات میں اس بات کا تذکرہ آیا, بل التزموا بما ہوا اعظم من الفسق, اور یہ اس بات کا لازمہ ہوتی ہے یہ چیز, بلکہ یہ اس کو تو کہا جاتا ہے کہ اعظم یعنی اس سے کہیں بڑھ کر انہوں نے فسق کا ارتکاب کیا. یعنی اگر کوئی شخص ولایت امیر المومنین چھوڑ دیتا ہے تو گویا اس نے بہت زیادہ اپنے فسق کا اعلان کیا ہے. اچھا, اب ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کی حرمت جو ہے یہ تمام فقہا نے اس کو قرار دیا ہے. آپ ان کے مقدسات ان کے سامنے ان کے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے, ان کو یہ نہیں کر سکتے آپ کہ علل اعلان کہ لوگوں میں فتنہ و فساد برپا ہو جائے. رہبر معظم نے بھی اس کے لیے فتاوے جاری کیے ہیں, آیت اللہ سیستانی اور دیگر علماء نے بھی بہرحال کہا ہے کہ علل اعلان اس طرح سے, یعنی آپ اچھے انداز سے اپنا چیز پیش کر سکتے ہیں جو آپ کے عقائد ہیں, لیکن اس طرح سے اس کو کرنا جیسے کہ بہت سے یوٹیوبر حضرات آج کل کر رہے ہیں, جو بڑا جن کا شہرہ ہوتا ہے کہ دیکھیے وہ کیسے فلاں وہ بدتمیزی کے ساتھ ان کے مقدسات کی توہین اس کے اندر کرنا. تو اپنا ایک دلائل سامنے رکھنا یہ الگ بات ہے, لیکن ان کی اس لحاظ سے توہین کرنا یہ اس بات کی اجازت نہیں. اچھا, ایک بات البتہ اس میں اور یاد رکھنی چاہیے, ایک چیز ہوتی ہے اتحاد اور ایک ہوتی ہے انضمام. مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کرنا ہے, انضمام نہیں کرنا ہے. یعنی اس طرح سے نہیں کرنا کہ آپ اپنے عقائد کو چھوڑ بیٹھیں. دیکھیے بہت زیادہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو جوان ہیں
جب وہ اتحاد بین المسلمین اس کے لفظ بہت زیادہ سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو ہمیں اپنی رسومات کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنے بہت سے عقائد سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، عمل کے لحاظ سے بہت سی چیزوں کے اندر پیچھے رہ جانا چاہیے۔ میں نے اکثر جگہوں کے اوپر دیکھا ہے، اور میں نے بعض اوقات اپنے اہل سنت بھائیوں کی تعریف بھی اس لحاظ سے کی ہے کہ مثلا اگر 10,000 بھی شیعہ موجود ہوں، رمضان ہو، اور ان میں اگر کوئی صرف ایک فرد بھی ان کا موجود ہو، تو وہ چاہے یہ لوگ سب دیر سے افطار کریں گے، وہ اپنا 10 منٹ پہلے افطار کر لے گا، وہ آپ کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور ہمارے والے جو ہیں وہ اگر 5 دوست بھی ہیں تو وہ ہم سے آ کر پہلے پوچھتا ہے کہ کوئی طریقہ ایسا بتا دیں گے میں ان کے ساتھ ہی افطار کر سکوں۔ یعنی آپ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اپنا تشخص برقرار رکھیں، اور جو آپ کے مجتہد کا فتویٰ ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ اور انہوں نے اگر کہا ہے کہ 12 منٹ کا اس میں تاخیر ہونی چاہیے تو آپ اتنی تاخیر کریں۔ اس میں معذرت خواہانہ یا شرمندہ ہونے والا جو طریقہ کار ہے، کتنے افراد ہیں، یعنی لوگ مجھے بتاتے بھی ہیں آ کے کہ بھائی وہ ہم آفس میں اپنے نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہاں تو سارے دیگر افراد ہیں، ہمیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا پڑتی ہے، تو میں ساری اپنی نمازیں قضا کر کے گھر آ کے جو ہے نا، وہ گھر آ کے ایک ساتھ پورے 5 وقت کی نمازیں گھر آ کر پڑھتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کا آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اچھا، انضمام کے معنی نہیں، بہت سے افراد ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بھی دشمنان اہل بیت ہیں ان کے متعلق آپ، یا حضرت زہرا کے قاتلوں کے متعلق آپ نہ اپنے بچوں کو بھی نہ بتائیں، یہ بھی اتحاد کے خلاف ہو جائے گا، اس کے دل میں نفرت جنم لینے لگے گی ان افراد کی، حتیٰ کہ گھر میں تنہائی میں بھی ان کو نہ بتایا جائے۔ یہ بہت سے یعنی بعض صاحبان علم کے بھی میں نے یہ والے الفاظ سنے، یہ آپ کو نہیں کرنا ہے، یہ تو انضمام آپ کر رہے ہیں۔ آپ کو فقط اتحاد کرنا ہے، جو مشترک باتیں ہیں اس کے اندر آپ اتحاد کریں، اور جو حاشی ہیں ان کو اختلافات ہیں ان کو حاشیے میں ڈال دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کتابیں جو پرانے زمانے کی ہوتی تھیں تو اس میں بیچ میں متن ہوتا تھا اور سائیڈ میں حاشیے ہوتے تھے۔ پہلے بھی پیپر پہ ایک لکیر کھینچی جاتی تھی اور ایک حاشیہ ٹائپ کا جو ہے وہ بنایا جاتا تھا، کوئی چیز لکھنا ہے انسان کو تو وہاں پر لکھ لے۔ تو اختلافات کو سائیڈ میں رکھیں، انضمام نہیں کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ اس وجہ سے اتنی زیادہ ہم تفصیل کے اندر اس میں چلے بھی گئے تاکہ آپ کے دماغ میں رہے کہ فقہی احکام جو ہے وہ الگ ہیں۔ اچھا، مومن کی ضرورت کے وقت اگر غیر مومن کی غیبت اگر ضرورت کے وقت اگر کی جا رہی ہے تو کی جا سکتی ہے، جیسے ابھی آپ نے سنا۔ بہت سے کچھ علماء منع کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی جو اجازت دیتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے اگر آپ غیبت کر رہے ہیں تو بعض اوقات دیکھیے زبان اگر اس کی عادی ہو جائے نا، تو وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ آپ کی عادی ہو گئی تو وہ پھر مومن کی غیبتوں کی طرف بھی آپ چلی جائیں گے۔ تو بہتر یہی کہ اپنے زبان کو غیبتوں سے کم آلودہ رکھا جائے، البتہ جہاں پر جائز ہے وہاں پر جائز ہے، اور اگر ضرورت ہو یا نہ ضرورت ہو، وہ فقہا جو اس کی اجازت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی حرمت کا حکم نہیں ہے، البتہ اخلاقی لحاظ سے یہ چیز آتی ہے کہ اپنے آپ کو عادی نہ بنائیں ان کی غیبتوں کا۔ اچھا، اب کیا کافر کی غیبت کی اجازت ہے؟ دیکھیے یہاں پر تو اتنے کافروں سے آپ کا بعض اوقات ہوتا ہے، آفیسز کے اندر کوئی کرسچن ہے، کوئی جیوز ہیں، جیوز تو خیر یہاں پر اب نہیں ہیں، کرسچنس ہیں اور یا کافر۔ اچھا، اب کافروں کی بھی دیکھیے کئی اقسام ہو سکتی ہیں۔ اس میں ایک تو جیسے ہمارے قادیانی جو ہیں جہاں پر بستے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی، وہ بھی بعض اوقات ساتھ میں ہوتے ہیں، یا بہائی ہیں ایران میں۔ تو کافروں کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں کافر حربی، جن سے مسلمان حالت جنگ میں ہوتے ہیں، جیسے سیہونی، ان سے حالت جنگ میں ہیں مسلمان، یعنی ان سے لڑائی ہو رہی ہے ان کی، تو غیبت کافر حربی اس کی تو سارے علماء نے اجازت دی، کافر کی غیبت کی اجازت ہے، حتیٰ کہ جو مسلمان کی غیبت کو منع کرتے ہیں وہ کافر کی غیبت کی اجازت دیتے ہیں، غیبت کافر حربی کی۔ دوسرا کہلاتا ہے کافر ذمی، یعنی جو مسلمان ممالک میں حکومت اسلامی کی پناہ میں رہتے ہیں، اب وہ جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، یا اور اس طرح سے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ان کا ہوا ہے، ان کا مسئلہ ہے۔ تو زیادہ تر علماء سوائے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے، آیت اللہ ناصر مکارم فرماتے ہیں کہ غیبت کافر ذمی جائز نہیں ہے، کافر حربی کی غیبت کر سکتے ہیں، لیکن آیت اللہ خامنہئی بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں، لیکن ابھی چلے آ جاتے ہیں۔ آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ غیبت غیر مسلمان حکم غیبت مسلمان را نہ دارد، یعنی غیر جو کافر اگر کوئی شخص ہے تو اس کی، اچھا اب دیکھیں ہر جگہ کافر کے بجائے غیر مسلمان کافر، ویسے دیکھیے کافر کوئی گالی کی طرح کا نہیں ہے،
کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا. اچھا لیکن یہ ابھی بھی کسی پوسٹ میں غلطی سے کافر لکھا ہوا چلا جائے تو فوراً فیس بک اس کو ہٹا دیتا ہے. لان یا لعنت لکھی ہوئی اگر آ جائے اس کو فیس بک ریموو کر دیتا ہے. یوٹیوب میں بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو غیر مسلمان اب لکھا جاتا ہے اس کو, لیکن کافر کے لیے ہوتا ہے. اچھا جیسے جب ایران طالب علم یہاں سے پڑھنے جاتے تھے تو ابتدا میں, اب تو ایسا نہیں ہوتا, تو اس پہ جو بیرون ملک کے جو طلبہ اور طالبات وہاں پڑھنے جاتے تھے ان کو خارجی کہا جاتا تھا. خارجی سے مراد غیر ایرانی. تو وہاں ان لوگوں نے اعتراض کیا خارجی تو ہمارے یہاں پورا فرقہ جن سے خوارج سے مولانا جن کے ساتھ جہاد کیا تھا اور وہ کافر ہیں, تو ان لوگوں کو بہت برا لگتا تھا. تو باقاعدہ وہاں پر اوپر تک یہ بات پہنچائی گئی کہ ہمیں اس قسم کے الفاظ سے نہ یاد کیا جائے, خارجی نہ کہا جائے. تو پھر ان کو غیر ایرانی کہا جانے لگا وہاں پر. تو اس میں آیت اللہ خامنہ ہی تو فرماتے ہیں کہ غیر مسلمان کی غیبت کا حکم وہ نہیں ہے جو کہ مومن کی غیبت والا یا مسلمان کی غیبت والا حکم, یعنی کافر کی غیبت کی اجازت ہے. آیت اللہ ناصر مکارم فرماتے ہیں کہ کافر ذمی کی غیبت نہیں کر سکتے, کافر حربی کی کر سکتے ہیں. اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بھی کافر کی غیبت کی اجازت ہے, کافر کی غیبت کی اجازت ہے. اچھا صرف یہ یہیں کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے برادران اہل سنت ہیں ان کا بھی یہ نظریہ, ان کے بھی میں نے فتاوی بعض اوقات کوٹ کر دیتا ہوں, معاشرے میں ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. تو وہ بھی اگر کوئی آپ پر اعتراض کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کی غیر مسلم کی غیبت کرنا گناہ نہیں. یہ ان کے بھی اپنے فتاوی کے اندر یہ بات آئی ہے. کیا نابالغ بچے کی غیبت کی اجازت ہے؟ نابالغ بچے کی, دیکھیے اچھا نابالغ بچے کی بھی دو اقسام ہیں. ایک ہوتا ہے نابالغ جو کہ غیر ممیز ہوتا ہے. ممیز بچوں کے فقہی احکام پر ہمارا پورا ایک درس یہاں پر موجود ہے. وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہوتے لیکن سمجھدار ہو جاتے ہیں, آیت اللہ سیستانی کے نزدیک ان سے آپ کا حجاب کرنا بھی احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے. مثلا 12-13 سال کا لڑکا ہے یا بعض اوقات ممکن ہے 9-10 سال کا ہو, لیکن وہ سمجھدار ہو جائے, عورت مرد کے لحاظ سے جو باتیں ہوتی ہیں ان سے ان کی اچھائی برائی سے وہ واقف ہوتا ہے, تو وہ بچہ ممیز ہو جاتا ہے. اس سے احتیاط واجب یہ کہ اس سے بھی عورت کو حجاب کرنا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتی یہ تو 15 سال میں بالغ ہوگا, جب 15 سال مکمل ہو جائیں گے ابھی میں اس کے ساتھ حجاب کیوں کروں, تو 10 سال کا ہے. نہیں, ممکن ہے کہ وہ ممیز ہو گیا ہو, اور اگر وہ پھر اس کے احکام ہیں پورے, وہ آپ سن لیجئے گا کہ کیسے اس کا اندازہ ہوتا ہے, اور ممیز کے پورے احکام جو ہیں. تو ممیز کہتے ہیں سمجھدار کو. تو ایک ہوتا ہے نابالغ جو کہ نا سمجھ ہوتا ہے, ابھی 3 سال کا بچہ ہے, 4 سال کا بچہ ہے, یہ نا سمجھ ہے, تو اس کی غیبت, اور ایک ہوتے ہیں ممیز اس کی غیبت. تو جو نابالغ بچے کی جو غیبت جائز ہے, تو اس میں ایک تو ایک ہوتا ہے غیر ممیز بچے کی غیبت. صرف ممیز کی غیبت کی اجازت نہیں, ممیز کی. اور دیکھیے بہت سے کچھ تو ہوتے ہیں غیر ممیز بچے, مثلا فلاں کا بچہ, ارے وہ بچہ بہت بدتمیز ہے, وہ اس کی خوب آپ گھر میں آ کر جو ہے نا برائیاں کرتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار بچے کی, اور بہت سے ہوتے بھی ہیں باقاعدہ, ایسے ہے بھی ہے وہ غیر ممیز. اچھا ممکن ہے کہ غیبت کے اعتبار سے تو غیبت کا گناہ نہ ملے, لیکن اگر آپ اس کی برائی کریں گی تو اس کے گھر والوں کو اور دیگر مومنین کو جو اس کے بچے کے رشتہ دار ہیں ان کو اس سے اذیت پہنچے گی. تو یہ ممکن ہے کسی اور پہلو سے حرام ہو جائے, اگرچہ غیبت غیر ممیز کی حرمت کا حکم نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے اس طرح سے کی تو ان کے گھر والوں کو اچھا, ان مومنین کو اچھا نہیں لگے گا, اور وہ ان کو اذیت محسوس کریں گے جب ان کو پتہ چلے گا. تو بہتر ہے کہ یہ والا کام نہ کیا جائے. ممیز بچے کی جو غیبت ہے, بہت سے ممیز بچے ہیں کہ ہو گیا سمجھدار, 10 سال کا, 11 سال کا, 12 سال کا, اور بہت ہی بدتمیز ٹائپ کا ہے, آپ کو خوب دل چاہ رہا ہے کہ اس کی غیبتیں جو ہیں وہ بیان کی جائیں. تو اس میں جو ہے بہرحال آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ ممیز بچے کی غیبت بھی حرام ہے. ممیز بچے کی غیبت کرنا. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر ممیز اس غیبت سے متاثر ہوتا ہو تو پھر ممیز کی بھی غیبت نہیں کر سکتے. ممیز متاثر کیسے, یعنی اس بچے کو جو ہے برا لگ رہا ہے, وہ بھی فیل. دیکھیے بہت سی چیزیں ہم نے یہاں تربیت اولاد کے جو درس ہوئے تھے اس میں بات بیان کی تھی کہ بچے جو ہیں بہت سی چیزوں میں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں.
مثلا تو بہت چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں نا, مثلا 3 سال کا 4 سال کا بچہ باپ کے ساتھ کسی محفل میں گیا ہے, سب باپ سے ہاتھ ملاتے ہیں, اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں, اس سے ہاتھ ہی نہیں ملا رہے, وہ بہت برا لگتا ہے, اسے مائنڈ کرتا ہے. وہ کسی جگہ جاتے ہیں, باپ کو مثلا کرسی پیش کی جاتی ہے, وہ بیچارہ باپ کی گود میں چڑھ کے بیٹھتا ہے, الگ سے کرسی بھی نہیں ہوتی اس کی, وہ مائنڈ کرتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ مومن جو بچہ ہے وہ متاثر بھی ہو سکتا ہے, حتیٰ کہ بہت چھوٹا بھی. تو بہرحال آقا سیستانی فرماتے ہیں ممیز اگر اس غیبت سے متاثر ہوتا ہو تو پھر اجازت نہیں, اور متاثر نہیں ہو رہا ہے تو بہرحال پھر اس کی حرمت کا حکم نہیں. کیا پاگل یا سخت نفسیاتی مریض کی غیبت کی اجازت ہے؟ بہت سے ہوتے ہیں نا کہ پاگل کی غیبت. دیکھیے ممکن ہے کہ الگ سے تو فقہاء نے اس کو نہیں لکھا ہے, لیکن ایک اصول تقریباً فتاوی کے اندر موجود ہے کہ اگر اس کے خاندان کی توہین و تذلیل ہو رہی ہے یا مومنین کے دل دکھے جا رہے ہیں, اگر آپ مثلا کسی گھر میں ہے اس طرح سے. دیکھیے پاگل کی بھی بہت سی اقسام ہیں. جو اصل تو وہ ہوتا ہے جو یعنی سائیکوسس جسے کہا جاتا ہے, بہت شدید نفسیاتی, ورنہ تھوڑے بہت نفسیاتی تو ماشاءاللہ میرا خیال ہے مجھ سمیت سارے ہی ہوں گے یہاں پر, تھوڑا بہت ہر ایک شخص کے اندر کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے. لیکن جو بہت ہی جن کا کنٹرول دماغ میں نہیں ہے, جو بازاروں میں ایسے پھر رہے ہیں, پتھر اٹھا کے کسی کو مار دیا اس طرح سے. دیکھیے جس کو پاگل ویسے دیکھا جائے نا تو نہیں, پہلے حکم بیان کر دوں اس کا. تو بہرحال اس عنوان کے تحت تو غیبت کا ان کے متعلق الگ سے فتاوے کے اندر نہیں آیا, لیکن ان کے اگر ہم غیبت کریں گے تو ان کے مومنین لواحقین جو ہیں ان کو اذیت پہنچے گی, یا ان کے خاندان کی توہین و تحقیر ہوگی, تو کسی اور عنوان سے وہ چیز حرام ہو جائے گی. ورنہ پوچھا گیا روایت کے اندر, ایک شخص رسول اللہ کے قریب سے گزرا, درود بھیجو, جو آپ کے اصحاب میں سے تھا, اسے بعض لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ پاگل ہے. بس نبی اکرم نے فرمایا کہ یہ مجنون و پاگل نہیں ہے, بلکہ یہ حق کو پا چکا ہے, سوائے اس کے مجنون وہ مرد و عورت ہیں جو اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں برباد کر رہے ہیں. اصل پاگل یہ ہیں. یعنی پیغمبر نے جو پاگل اور مجنون ان افراد کو قرار دیا ہے کہ جو اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی کے اندر ضائع کر رہے ہیں, وہ ہیں اصل پاگل. یہ تو بیچارہ ایک بیماری میں مبتلا ہے. روایت میں ایک روز رسول خدا کے سامنے کا ایک گروہ کے سامنے سے گزر ہوا جو ایک جگہ پر جمع تھے. رسول اللہ نے پوچھا تم یہاں کیوں جمع ہو؟ انہوں نے کہا یہاں ایک دیوانہ ہے جو طرح طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. آپ نے فرمایا مجنون نہیں ہے بلکہ مرض میں مبتلا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں حقیقی مجنون و پاگل کون ہے؟ اصحاب نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. اس کے بعد فرمایا دیوانہ تو وہ ہے جو راستہ چلتے ہوئے اترائے, تکبر کی بنا پر چلتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے اور خود پر ناز کرے, اپنے کاندھوں اور پہلوؤں کو متکبرانہ انداز میں ہلائے اور اللہ سے بہشت کی تمنا کرے, حالانکہ وہ معصیت خداوندی میں مشغول ہے, لیکن تکبر کر رہا ہے. لوگ اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں, نہ ہی اس سے کوئی بھلائی کی امید رکھتے ہوں, تو یہ ہے دیوانہ و پاگل. یعنی متکبر شخص کو کہا رسول اللہ نے پاگل, معصیت خدا یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو کہا, اور وہ افراد کے جو کہ لوگ ان کے شر سے محفوظ نہیں, اپنی زبان سے طور طریقوں سے لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں, اور لوگ ان سے کوئی بھلائی کی توقع نہیں رکھتے. اصل پاگل وہ لوگ ہیں. دیکھیے پاگل اور دیوانہ روایات کے اندر کسی اور کو کہا گیا ہے, اور یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل. یعنی اتنا اپنے آپ کو بعض اوقات ہوتا ہے نا, بہت سے یوٹیوبر بھی ہیں جو سوال کرو ہر چیز کا جواب دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے, یعنی جو ان کی فیلڈ نہیں بھی ہے وہ بھی جواب دے رہے ہیں. بھائی روایتوں میں یہ آیا کہ من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلہ, جس کی زبان پر کبھی یہ جملہ نہ آئے میں نہیں جانتا, وہ ہمیشہ ٹھوکر کھانے والی جگہ پر ٹھوکر کھا کر رہے گا. تو یہ جو ہر سوال کا جواب دے یہ پاگل شخص جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. بس بہرحال اب اس کے بعد آپ نے اچھا اب آپ دیکھیں آج کہاں تک ہم پہنچے. کچھ اس میں خوش باتیں آئیں, لیکن کچھ چیزیں کلیئر بھی اس میں انشاءاللہ ہوئی ہوں گی جب آپ تھوڑی تیاری کریں گے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کے لحاظ سے ایگزام کی. تو جب دوبارہ نوٹس کو پڑھیں گی تو بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی. لیکن اتنی ساری جو جائز غیبتوں کی اقسام ہیں ان میں فقط ایک چیز کا ہم تذکرہ آج کر سکے, وہ ہے غیبت, بلکہ 2 چیزوں کا یا 3 چیزوں کا کہہ لیں, غیبت غیر مومن, غیبت کافر, اور یہ
پاگل یا نابالغ بچے وغیرہ کی غیبت کا مسئلہ، لیکن اس کے بعد اور اہم ترین چیزیں اور بھی ہیں کہ جہاں ہمیں غیبت کی اجازت ملتی ہے، اور وہ شاید اور زیادہ پیش آنے والے مسئلے ہیں جو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم ذکر کریں گے۔ یہاں پر اس کو بھی فی الحال روکتے ہیں، لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم نے غیبت کی صرف تعریف بیان کی ہے، حرام غیبتوں کی اقسام ہوئی ہیں، اور جائز غیبتوں کی اقسام میں فقط 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور ابھی وہ سب ہیڈنگز باقی ہیں جو ہم نے شروع میں بتائی تھی، جو ہمیں ابھی کافی مرحلوں سے جانا ہے۔ لیکن امید یہ ہے کہ 5ویں درس پہ اس کو اینڈ کر دیں گے، اور کوشش ہوگی 6 پر نہ جائیں، لیکن ایک دفعہ جب آپ پورا سن لیں گے تو آپ کے سامنے تمام چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی، اور آپ پھر اطمینان کے ساتھ اس گناہ سے بچنے کی تمام راہوں سے واقف ہوں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود بھیجیں۔